السلام علیکم کے ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے کاش۔ ناول کے رائٹر ہیں ناہید حیات۔ چلیں ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ رات گئے سب کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھ کر گپ شپ لگاتے ہوئے عماد نے اچانک کہا تو سب نے ہی حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ میرا خیال ہے پتر پچھلے 15-16 سال سے تم پڑھ ہی رہے ہو، سعید صاحب نے کہا۔ اتنا ہی دل چاہ رہا ہے تو دوبارہ سے اسکول شروع کر دو۔ انہوں نے مذاق اڑایا۔ میرا مطلب ہے میں مزید پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں سوچ رہا تھا کہ باہر کی کسی یونیورسٹی میں 1-2 سال لگا لوں۔ سعید صاحب نے پہلے تو بھرپور کہکا لگایا، پھر کہنے لگے، پتر پہلے تو اپنے پیچھے پورے خاندان کو لے کر لاہور آیا، اب یہاں سے سب کو باہر لے جائے گا۔ نہیں ابو، سب کا باہر جانا اتنا آسان نہیں ہے، تو ہم کون سا جا رہے ہیں، لیکن تم بھی اب اکیلے نہیں ہو۔ اب ختم کرو یہ پڑھائیاں شڑھائیاں اور اپنی ذمہ داریاں سنبھالو۔ ابھی تو تمہاری شادی ہوئی ہے اور تم بیوی کو چھوڑ کر اتنی دور جانے کی بات کر رہے ہو۔ اب انہوں نے بھی اس کی بات کو سنجیدگی سے لیا۔ چھوڑ کر جانے کی بات کہاں کر رہا ہوں، وہ بیوی بچوں کا ویزا ساتھ ہی دیتے ہیں۔ تمہارا گھر میں دل نہیں لگتا؟ آسوا جو خاموشی سے یہ ساری گفتگو سن رہی تھیں بولیں، نہیں منّے، ایسا مت سوچو، تمہارے بغیر ہمارا دل کیسے لگے گا۔ اماں بھی سمندر پار جانے کا سن کر ہی پریشان ہو گئیں۔ بھائی ابھی تو ہم نے بھابھی کے ساتھ تھوڑا سا ہی وقت گزارا ہے، سنیا نے بھی لقمہ دیا۔ میں ہمیشہ کے لیے تھوڑی جا رہا ہوں، 1-2 سال کی بات کر رہا ہوں، یوں گزریں گے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا۔ گھومنے پھرنے کو دل چاہ رہا ہے تو صاف کہو، پڑھائی کا بہانہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ بڑی بھابھی کم بولتی تھیں، جب بولتی تھی تو کفن ہی پھاڑتی تھیں۔ تم بھی کچھ کہہ لو۔ عماد نے خاموش بیٹھی وردا کو دیکھ کر کہا، وہ صرف مسکرا رہی تھی۔ پھر کیا خیال ہے ابو؟ اس نے سب کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بگ باس سے پوچھا۔ پتر جیسے تیری خوشی۔ عماد گھر میں سب سے مختلف تھا۔ وہ بڑے دونوں بھائیوں کی طرح شرارتی تو بہت تھا، مگر ان کے برعکس اسے پڑھنے کا بھی جنون کی حد تک شوق تھا، اور اس شوق کی راہ میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی۔ شہر کے بہترین اسکول میں وہ سب زیر تعلیم تھے۔ شام کو ٹیوٹر گھر پڑھانے آتا، جسے اس کے بھائی حماد اور زیاد اتنا تنگ کرتے کہ وہ بامشکل مہینہ پورا کرتا اور جان چھڑاتا۔ عماد روز روز کی اس تبدیلی سے تنگ آ چکا تھا۔ اس نے ابو سے شکایت کی تو انہوں نے اس کے لیے علیحدہ ٹیوٹر رکھ دیا۔ پیسے کی کمی تو تھی نہیں، بے شمار زمینیں اور باغات تھے، شہر میں شاہانہ رہائش تھی۔ سعید صاحب خود زیادہ پڑھے لکھے نہ تھے، اسی لیے عماد کے شوق سے انہیں خوشی ہوئی تھی، مگر حماد اور زیاد کی عدم دلچسپی بھی انہیں کچھ خاص بری نہ لگتی۔ آسوا کہتی بھی کہ ان پر کچھ سختی کریں، مگر ان کا جواب یہی ہوتا، انہوں نے کون سی نوکری کرنی ہے، کرنے دو عیش۔ اسی دوران سنیا پیدا ہوئی تو سب کا دھیان اس کی طرف ہو گیا۔ ذرا بڑی ہوئی تو سنیا کو بھی شرارتوں سے زیادہ کلرنگ، کتابیں پڑھنا یا سٹوری سننا اچھا لگتا تھا۔ اسی وجہ سے عماد کو وہ اور بھی پیاری لگتی۔ عماد کو اپنے بھائیوں پر کبھی کبھی بہت غصہ آتا کہ انہیں پڑھائی کے علاوہ اور کرنا ہی کیا ہوتا ہے۔ کام کاج کے لیے نوکروں کی فوج ہے جو ہاتھ باندھے کھڑی ہوتی ہے، ہر فرمائش بن کہے پوری ہو جاتی ہے، یا پھر شاید یہی وجہ ہو۔ بہرحال عماد اپنے شاندار تعلیمی ریکارڈ کے ساتھ آگے ہی آگے بڑھتا رہا۔ جب اس نے میٹرک کیا تو بڑے دونوں بھائی انٹر میں ہی اٹکے ہوئے تھے۔ میٹرک کے بعد اس نے ابو سے اسلام آباد یا لاہور میں پڑھنے کی خواہش کی، جسے انہوں نے بلا حیل و حجت مان لیا۔ کرہ فعل لاہور کے نام نکلا۔ اس کے جانے کا سن کر بڑے دونوں نے سوچا کہ یہ خیال ہمیں کیوں نہ آیا۔ سعید صاحب پہلے تو نہیں مانے، کیونکہ ان کی پچھلی کارکردگی ان کے سامنے ہی تھی۔ اپنی آنکھوں سے دور وہ انہیں عیاشی کے لیے تنہا چھوڑنے کے حق میں نہ تھے، مگر آخر دونوں نے وعدے وعید کر کے انہیں منا ہی لیا۔ سعید صاحب ہاسٹل کے حق میں بالکل نہ تھے۔ وہاں انہوں نے ان کے لیے اپارٹمنٹ خریدا، فرنش کروایا۔ گھر کے کام کاج اور کھانا پکانے کے لیے 2 نوکر ساتھ جا رہے تھے، مگر عماد کو تو اماں بی کے ہاتھ کے کھانوں کا چسکا تھا۔ اماں بی شروع سے ہی اس خاندان سے وابستہ تھیں۔ میاں کا انتقال ہو چکا تھا، بیٹیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، اور بیٹے انہی کی زمینوں کی دیکھ بھال کرتے تھے اور سعید صاحب کے لیے بہت قابل اعتماد تھے۔ اماں بی نے ان بچوں کو گود میں کھلایا تھا، ان کی حیثیت گھر کے فرد کی سی تھی، اور عماد تو خاص طور پر ان کا خوب لاڈلا تھا۔ وہ ان سے فرمائش کر کر کے ڈشیں بنواتا، خاص طور پر اسے حلوے بہت پسند تھے۔ سوجی کا حلوہ، گاجر کا حلوہ، انڈوں کا حلوہ، بیسن کا حلوہ، لوکی کا حلوہ، ایک لمبی لسٹ تھی اس کی پسندیدہ ڈشز کی، اور اماں بی کے ہاتھ میں ذائقہ بھی بہت تھا۔ عماد کی ضد تھی کہ وہ انہیں ساتھ لے کر جائے گا۔ انہوں نے کہا بھی کہ تم لوگ تو پڑھنے چلے جاؤ گے، میں بوڑھی جان اکیلی سارا دن کیا کروں گی، مگر آخر اس کی ضد کے آگے ہار گئیں۔ تینوں بھائیوں کے گھر سے چلے جانے سے بالکل خاموشی ہو گئی۔ خاص طور پر آسوا اور سنیا تو بہت اداس ہو گئیں۔
اسی لیے جب بھی ان تینوں سے بات ہوتی یا وہ ملنے آتے تو ان سب کو بھی وہیں شفٹ ہونے کے لیے کہتے۔ ثنیہ بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی، لہٰذا اس کا شوق دیکھتے ہوئے اور بیٹوں کے اصرار پر فیصلہ ہوا کہ سبھی لاہور شفٹ ہو جائیں۔ سب کچھ طے ہوتے کچھ مہینے لگ گئے۔ گھر بند کرنے کے بجائے اپنے دور کے ایک رشتہ دار کے حوالے کیا جو مالی لحاظ سے ذرا کمزور تھے۔ خاندانی ملازم جو سالہ سال سے ان کے ساتھ تھے وہ بھی ساتھ آ گئے۔ لائف سٹائل مزید بہتر ہو گیا۔ سعید صاحب نے لاہور میں ہی چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کیا۔ مایا کو مایا کھینچتی ہے۔ بزنس اچھا چل پڑا۔ حماد اور زیاد نے رو پیٹ کر BA کر لیا تھا۔ حماد تیزی سے تعلیمی مدارج طے کرتا ہوا انجینئرنگ یونیورسٹی پہنچ چکا تھا۔ ویسے تو اب تک کی ساری زندگی بڑے سکون اور عیش میں گزری تھی، مگر یہ دور اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت دور تھا۔ پیسے کی فراوانی ہو اور جوانی ہو تو زندگی خوبصورت ہو ہی جاتی ہے۔ وردہ اس کی کلاس فیلو تھی، نٹ کھٹ شوخ و چنچل، زندگی سے بھرپور۔ وہ ریٹائرڈ کمشنر کی اکلوتی بیٹی تھی جو بڑی منتوں مرادوں کے بعد شادی کے کئی سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ عماد کو پتہ ہی نہ چلا کہ کب اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے کرتے وہ سنجیدہ ہو گیا، اور کسی نے اس کی سنجیدگی کا نوٹس لیا یا نہیں، وردہ نے ضرور لیا، کیونکہ دونوں طرف تھی آگ برابر لگی ہوئی۔ ان دونوں کا زیادہ وقت ساتھ گزرنے لگا۔ عماد کئی مرتبہ کمشنر صاحب سے مل چکا تھا۔ وہ کھلے ذہن کے روشن خیال آدمی تھے۔ وردہ کی ماما بھی اس سے بہت اچھی طرح ملتی۔ انہیں شاید اپنی بیٹی کی پسند کا اندازہ تھا۔ قیمتی کار اور بہترین ڈریسنگ والا سلجھا ہوا نوجوان بظاہر تو ان کی بیٹی کے معیار کا ہی تھا۔ عماد بھی وردہ کو اپنے گھر والوں سے ملانا چاہتا تھا اور پھر اسے یہ موقع بھی مل گیا۔ حماد اور زیاد کی خاندان میں ہی شادیاں طے پا گئیں۔ عماد نے وردہ کی فیملی کو بھی انوائٹ کر لیا۔ یونیورسٹی میں الجلول حلیے میں رہنے والی وردہ نفیس سے کام والے سوٹ میں میچنگ جولری پہنے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ عماد نے اپنی امی ابو سے ان کا خصوصی طور پر تعارف کرایا۔ سعید صاحب کمشنر صاحب سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ ان کے خاندان میں دولت تو تھی، عہدے نہیں تھے، اس لیے وہ اکثر اسی طرح امپریس ہو جاتے تھے۔ عماد کی آنکھوں میں وردہ کے لیے پسندیدگی دیکھ ہی چکے تھے۔ انہیں تو جلدی تھی کہ کب وہ رشتہ لینے ان کے گھر جائیں، پر عماد نے بمشکل روکا کہ پڑھائی سے تو فارغ ہو لینے دیں۔ پھر بھی وہ زیادہ انتظار نہ کر سکے اور یوں فائنل ایئر میں ایگزام سے کچھ پہلے ان کی منگنی ہو گئی اور رزلٹ کے فوراً بعد دھوم دھام سے شادی۔ وردہ اپنے ماں باپ کی تو اکلوتی تھی ہی، سسرال میں بھی چھوٹی اور لاڈلی بہو تھی۔ شادی کے بعد بہت دنوں تک گھومتے گھماتے رہے، پڑھائی بھی ہو گئی، شادی بھی ہو گئی۔ اب سوال یہ تھا کہ آگے کیا کیا جائے۔ سعید صاحب تو چاہتے تھے کہ وہ بزنس میں ہی شامل ہو جائے۔ ان کا خیال تھا کہ پڑھائی کا شوق پورا کر لیا ہے، اب اپنا کام سنبھالو، لیکن عماد ابھی خود کو اس کے لیے تیار نہیں سمجھتا تھا۔ ایک دن بیٹھے بٹھائے اس کے ذہن میں کیا آیا کہ کہنے لگا، میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں۔ سب کے اعتراضات کے جواب میں سعید صاحب نے پتر جیسے تیری خوشی کہہ کر بات ہی ختم کر دی۔ اجازت تو اتنا بڑا مسئلہ تھا ہی نہیں، مسئلہ ایڈمیشن اور ویزے وغیرہ کا تھا۔ اس نے فوراً انٹرنیٹ سے انفارمیشن اکٹھی کرنا شروع کر دی۔ ادھر وہ تیزی سے اس کام میں جت گیا، ادھر وردہ نے خوشخبری سنا دی۔ چلو جی، یہ بھی اس وقت ہونا تھا۔ عماد کے ایسا کہنے پر سب نے اس کے جو لتے لیے سو لیے۔ وردہ کئی دن تک ناراض رہی۔ وہ وضاحتیں دے دے کر تھک گیا۔ میرا مطلب صرف یہ تھا کہ ابھی ہم وہاں اکیلے کچھ عرصے تک انجوائے کرتے۔ اس بات پر مزید ڈانٹ پڑی کہ اللہ کی ناشکری کر رہے ہو۔ بمشکل وردہ راضی ہوئی۔ ایک تو وہ تھی ہی نازک، اوپر سے سب نے اسے بالکل ہی ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھ دیا۔ اسی دوران عماد کے ایڈمیشن کے تمام مراحل طے ہو گئے۔ وردہ ساتھ بھی جانا چاہ رہی تھی اور گھبرا بھی رہی تھی۔ گھر میں کوئی بھی اسے اس حال میں بھیجنے کو تیار نہیں تھا۔ آخر یہی فیصلہ ہوا کہ پہلے عماد اکیلا جائے، گھر وغیرہ سب کچھ سیٹ کرے، اور وردہ بچے کی پیدائش کے بعد۔ عماد کو خود بھی یہی مناسب لگا، اس سے اکیلے وردہ کا خیال رکھنا ممکن نہ تھا۔ اس کی تو کلاسز شروع ہونے والی تھیں، وہ رک نہیں سکتا تھا، لہٰذا سب کی دعائیں لیے چلا آیا۔ ٹھیک 6 مہینے بعد 3 مہینے کے نوفل کو لیے وردہ چلی آئی۔ 6 مہینے دونوں نے گن گن کر دن گزارے تھے۔ خاص طور پر عماد نوفل کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھا، حالانکہ انٹرنیٹ پر تقریباً روز ہی گھنٹوں بات کرتے تھے۔ کیمرہ آن کر کے نوفل کو ہر اینگل سے دکھایا جاتا، عماد اس کی کلکاریاں سنتا اور خوش ہوتا رہتا۔ اب اسے اپنے روبرو دیکھنے کا احساس کتنا خوشکن تھا۔ ایئرپورٹ پر اسے گود میں لے کر کتنی دیر تک پیار کرتا رہا۔ اب گھر بھی چلو، سخت تھک گئی ہوں۔ توبہ، اتنا لمبا سفر۔ وردہ کا تھکن سے برا حال تھا۔ عماد انہیں لے کر ایئرپورٹ کی عمارت سے باہر نکلا۔ ٹرالی میں سامان لے کر پارکنگ ایریا میں آئے، ایک گاڑی کے سامنے روک کر اس میں سامان رکھنے لگا۔ یہ کس کی گاڑی ہے؟ وردہ نے پرانے ماڈل کی کار دیکھ کر کہا۔ میری اپنی ہے، اور کس کی ہونی ہے؟ عماد نے کہا۔
وردا نے منہ بنایا پر کہا کچھ نہیں۔ نوفل کو گود میں لیے بیٹھنے لگی تو عماد نے کہا کہ وہ پیچھے بیٹھے گا۔ گاڑی میں پچھلی سیٹوں پر اس کے لیے کار سیٹ اس نے پہلے ہی خرید کر سیٹ کر لی تھی۔ اسے اس میں بٹھا کر عماد نے اس کے گرد بیلٹ باندھے تو وہ زور زور سے رونے لگا۔ وردا کو ترس آ گیا، مجھے گود میں لینے دیں، $150 فائن ہے۔ کھڑے کھڑے اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ بچے کا چاہے رو رو کر حال خراب ہو جائے، وردا سے اس کا رونا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ہاں، چاہے رو رو کر حال خراب ہو جائے، کیونکہ یہ اسی کی سیفٹی کے لیے ہے اور اسی طرح بچے کو عادت ہوتی ہے، تم فکر نہ کرو۔ گاڑی چلنا شروع ہوئی تو وہ چپ کر گیا۔ تمام راستے وہ صاف ستھری کشادہ سڑکیں، سرخ اور نیلی ڈھلانی چھتوں والے خوبصورت گھر دیکھتی آئی۔ ہر گھر کے باہر برابر ایک جتنا لان تھا جو گھاس اور خوبصورت پھولوں اور پودوں سے مزین تھا۔ وہ سوچتی رہی کہ ان میں سے کون سا ان کا گھر ہوگا، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی وہ جس علاقے میں داخل ہوئے وہاں 3-4 منزلہ فلیٹ تھے، پرانے سے۔ انہی میں سے ایک بلڈنگ کے گیٹ میں عماد نے کار داخل کی، جہاں دائیں طرف اور سامنے قطار سے چھوٹے چھوٹے فلیٹ بنے ہوئے تھے اور ایک طرف ٹین کی چھت والے ڈھیر سارے کار پورٹ، ان فلیٹوں کے مکینوں کی کاروں کے لیے۔ وردا کو اپنے گھر کا پورچ اور گھر یاد آ گیا، مگر خاموشی سے عماد کے پیچھے چلنے لگی۔ ان کا فلیٹ پہلی منزل پر تھا۔ گراؤنڈ فلور سے ہوتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئے، لمبی راہداری سے چلتے ہوئے ایک دروازے کے آگے رک گئے۔ لاک کھول کر عماد گاڑی سے باقی کا سامان نکالنے نیچے چلا گیا۔ وردا اندر داخل ہوئی۔ دروازے سے داخل ہوتے ہی دائیں طرف ایک الماری پڑی تھی، بائیں طرف دیوار کے ساتھ ایک سنک تھا جس پر 2 دراز نیچے اور 2 اوپر لگے ہوئے تھے، اور ایک طرف سنک سے ذرا آگے اوون اور اسٹوو تھا۔ اس کے دوسری طرف ایک کاؤنٹر تھا جس کے نیچے 2 دراز تھے۔ سنک اور کاؤنٹر کے درمیان ایک بندے کے کھڑے ہونے کی مشکل سے جگہ تھی۔ یہ تو کچن تھا، اس کے ساتھ ہی ذرا کھلی جگہ پر ایک طرف کاؤچ پڑا تھا، دوسری طرف دیوار کے ساتھ ٹی وی اور اس کے ساتھ ایک میز جس پر کمپیوٹر تھا۔ دائیں طرف بنے دروازے سے اندر کمرے میں داخل ہوئی جو یقیناً بیڈ روم تھا، کیونکہ وہ واحد کمرہ تھا گھر میں۔ کمرے میں ڈبل بیڈ، اس کے ساتھ بیبی کاٹ اور سائڈ پر ایک الماری تھی۔ ان تینوں چیزوں کے بعد کمرے میں چلنے کی بھی گنجائش نہیں تھی۔ کمرے کے ساتھ چھوٹا سا باتھ روم تھا۔ عماد سامان لے کر آیا تو وہ سامنے ہی کاؤچ پر بیٹھی تھی۔ نوفل اس کی گود میں سو رہا تھا۔ اس نے سامان سائڈ پر رکھا اور کہا، گھر دیکھ لیا؟ ہے ہی کیا دیکھنے کو، ہر 4 قدم کے بعد تو دیوار آ جاتی ہے۔ اس پورے گھر سے بڑا تو ہمارا کچن ہے پاکستان میں۔ بیگم صاحبہ، آپ کا شوہر کوئی منسٹر نہیں لگا ہوا، یہاں اسٹوڈنٹ ہوں اور اسٹوڈنٹ کی اوقات اتنی ہی ہوتی ہے۔ ابھی تو تمہارے لیے یہ الگ اپارٹمنٹ لیا ہے، ورنہ میں تو باقی لڑکوں کے ساتھ گھر شیئر کر رہا تھا۔ ویسے بھی گھر والوں سے بنتے ہیں، اینٹ سیمنٹ سے نہیں۔ کل تک یہی دیوانیں کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھیں اور آج کیسے مسکرا رہی ہیں، گھر کیسے بھرا بھرا لگ رہا ہے۔ اس نے وردا کے آنے کی خوشی میں جس جوش و خروش سے گھر سیٹ کیا تھا وہ سب جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اسے خود تو 6 ماہ میں آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو گیا تھا۔ وردا کو بھی احساس ہوا کہ اسے ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ سوری، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ اٹس اوکے، میں بھی جب نیا نیا آیا تھا تو ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگا تھا، تم بھی آہستہ آہستہ عادی ہو جاؤ گی۔ چلو تم فریش ہو جاؤ، نوفل کو لٹا دو، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ وردا نوفل کو لٹا کر فریش ہو کر آئی تو پاکستان سے فون آنا شروع ہو گئے۔ عماد نے سب کو اس کے خیر خیریت سے پہنچنے کی اطلاع دی۔ وردا کی بھی سب سے بات ہوئی اور اس نے سب اچھا ہے کا تاثر دیا۔ عماد نے ویجی پیزا لے کر رکھا ہوا تھا، گرم کر کے دونوں نے کھایا۔ پھر عماد نے دونوں کے لیے چائے بنائی۔ بڑے سگڑ ہو گئے ہو، وردا نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ تم بھی ہو جاؤ گی۔ یہ بتاؤ اتنے ڈھیر سارے دن میرے بغیر کیسے گزارے؟ اگرچہ روز ہی بات کر کے اپنی بیتابیوں کی کہانی سناتے تھے، پھر بھی وہ اسے سامنے بٹھا کر سننا چاہتا تھا۔ اتنے سب لوگ تھے ارد گرد خیال رکھنے والے، مگر تمہاری جگہ تو کوئی نہیں لے سکتا تھا نا۔ اتنے میں نوفل نے رو رو کر اپنے جاگنے کا اعلان کیا۔ ہاں، نوفل نے تمہاری طرف سے دھیان خاصا ہٹا دیا تھا، وردا نے شوخی سے کہا اور اسے اٹھانے اندر چلی گئی۔ اس کا ڈائپر تبدیل کر کے وردا دودھ بنانے لگی۔ کتنا اچھا لگ رہا ہے نا میاں بیوی بچے سمیت، عماد نے کاؤچ پر پھیل کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وردا تو سخت تھکی ہوئی تھی اس لیے جلد ہی سو گئی۔ رات کو نوفل 1-2 بار اٹھا تو عماد نے ہی اسے سنبھالا اور وردا سے پوچھ کر دودھ بھی بنا دیا۔ صبح نوفل کے رونے سے وردا کی آنکھ کھلی، کھڑکی سے پردہ ہٹایا، باہر خاصی دھوپ پھیل چکی تھی۔ ٹائم دیکھا تو 9:30 بج رہے تھے۔ اٹھ کر عماد کو ڈھونڈا تو کہیں نظر نہیں آیا۔ پھر اسے یاد آیا کہ وہ اسے ہلا کر کچھ کہہ رہا تھا۔ کچن کاؤنٹر پر نوٹ بھی پڑا مل گیا جس میں اس نے لکھا تھا کہ وہ یونیورسٹی جا رہا ہے۔ نوفل کو جلدی سے چینج کر کے دودھ دیا، اسے خود بھی بھوک لگ رہی تھی۔
کسی نے اس کے لیے ٹیبل سجا کر نہیں رکھنی تھی۔ فریج کھول کر دیکھا، اس میں انڈے، دودھ، بریڈ سب کچھ تھا، پر بنائے کون؟ ادھر نوفل نے چیخ کر رونا شروع کر دیا۔ اسے لیٹنے کی عادت کہاں تھی؟ گھر میں کسی نہ کسی کی گود میں چڑھا رہتا تھا۔ اس کی پیدائش پر اتنے نوکروں کے باوجود ایک عورت کو اسپیشل اس کے کاموں کے لیے رکھا تھا۔ وہ ہر وقت اسے اٹھائے رہتی، کچھ وقت دادا دادی کی گود میں ہوتا اور باقی کی کسر ثنیہ اور حماد زیاد کے بچے پورے کر لیتے۔ سب کو کھلونا ملا ہوا تھا، وہ کیسے لیٹا رہتا؟ اسے بھرپور توجہ اور گود چاہیے تھی۔ اس نے گلا پھاڑ کر چیخنا اور اپنی کمر پٹکنا شروع کر دی۔ وردہ نے جلدی سے پیالے میں دودھ اور سیریل ڈال کر اسے گود میں لیا اور کھانے لگی۔ ناشتے کے بعد وہ اسے گود میں لے کر بہلاتی رہی۔ کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہوئی تو باہر صرف ڈھیر سارے کارپورٹ، اس کے ساتھ سڑک اور سڑک کے دوسرے کنارے پر اسی طرح کی بلڈنگ تھی۔ دیکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ بیزار ہو کر اس نے ٹی وی آن کیا۔ نوفل بھی ٹی وی کی آوازوں سے خوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کھیلتا رہا، اس کی بھی شاید سفر کی تھکان نہیں اتری تھی۔ تھوڑی دیر کھیلنے کے بعد سو گیا۔ وردہ نے اس کے سونے کے خیال سے ٹی وی بند کر دیا اور گھر کا تفصیلی جائزہ لینے لگی۔ سب دراز اور الماریاں کھول کھول کر دیکھنے لگی۔ عماد نے ضرورت کا تقریباً سب سامان لیا ہوا تھا۔ وہ سب چیزیں موجود تھیں جو 2 بندوں کے استعمال میں آ سکتی تھیں۔ بیڈ روم کی الماری میں عماد کے کپڑے بے ترتیبی سے گھسے پڑے تھے۔ اس نے اپنا سامان کھولا، الماری میں جتنا گھسا سکتی تھی گھسایا، باقی پیک رہنے دیا۔ نوفل کی ہی بے شمار چیزیں تھیں جن کے رکھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ یہ سب کر کے ٹائم دیکھا تو ابھی 12 بھی نہیں بجے تھے۔ ایک دم ہی اسے شدید تنہائی کا احساس ہونے لگا۔ چاروں طرف نظر دوڑانے پر صرف دیواریں ہی نظر آتی تھیں۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ نوفل بھی نیند پوری کر چکا تھا، اسے بھوک بھی لگ رہی تھی۔ فیڈر دے دیا مگر وہ پھر بھی روتا ہی رہا۔ نئی جگہ کی وجہ سے شاید وہ بھی ڈسٹرب تھا۔ وردہ پہلے تو اسے چپ کراتی رہی، پھر خود بھی اس کے ساتھ مل کر رونے بیٹھ گئی۔ آج بھلا چھٹی نہیں کر سکتے تھے؟ سارا غصہ عماد پر نکلنے لگا۔ نظر سامنے پڑے فون پر پڑی اور دل مزید بے چین ہو گیا۔ جلدی سے ماما کا نمبر ملایا، وہاں ابھی صبح کا ناشتہ چل رہا تھا۔ امی اس کی روئی روئی آواز سن کر گھبرا گئیں۔ اب اس نے بھی کچھ نہیں چھپایا۔ گھر، گھٹن، گھبراہٹ اور تنہائی کا ایسا نقشہ کھینچا، وہ بھی پریشان ہو گئیں۔ ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی کہ عماد واپس آ گیا۔ چابی اس کے پاس ہی تھی۔ وہ اسے فون پر روتے ہوئے بات کرتے دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گیا۔ وردہ نے ماما سے عماد کی بات کرائی تو اس نے انہیں جلدی جلدی تسلی کرا کے فون بند کر دیا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ خیریت تو ہے؟ عماد نے پوچھا۔ کچھ نہیں، دل گھبرا رہا تھا۔ آپ آج چھٹی کر لیتے تو کیا تھا؟ اس نے شکوہ کیا۔ اتنی ٹف پڑھائی ہے، ویسے بھی میں نے سوچا تم سارا دن آرام کرو گی، تھکی ہوئی ہو۔ آپ کے لاڈلے نے بڑا آرام کرنے دیا ہے، صبح سے نیند لگا رکھی ہے۔ کیوں بھائی، تمہیں بھی ماں کی طرح ہمارا غریب کھانا پسند نہیں آیا؟ عماد نے اسے گود میں اٹھا کر پیار کرتے ہوئے کہا۔ کتنی دیر بات ہوئی؟ کیا مطلب مجھے نہیں پتا، بس میرا دل گھبرا رہا تھا تو اور تو مجھے کچھ نہیں سوجا، بس فون ملا لیا۔ آدھا پونا گھنٹہ تو بات ہوئی ہی ہوگی۔ مروا دیا۔ عماد نے سر پکڑ لیا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ ڈائریکٹ فون کتنا مہنگا ہے، اسی لیے میں ہمیشہ نیٹ سے بات کرتا تھا یا پھر فون کارڈ سے۔ ابھی رات کو ہی تو سب سے بات ہوئی ہے، تم سے ذرا صبر نہیں ہوا؟ اب اتنا بل آئے گا جتنے میں ہمارے آدھے مہینے کی گروسری آ جاتی۔ وردہ نے کب ایسی باتیں سنی تھیں، وہ بھی عماد کے منہ سے؟ اس نے پھر بھاں بھاں رونا شروع کر دیا۔ عماد کو بھی احساس ہوا کہ ابھی کل ہی تو وہ آئی ہے، آہستہ آہستہ سمجھ جائے گی۔ خود اس نے بھی تو شروع میں اپنا مہینے کا خرچہ ہفتے میں اڑا دیا تھا۔ باقی لڑکوں کے ساتھ رہ کر ذرا سلیقے سے پیسے استعمال کرنا سیکھے۔ بڑی مشکل سے وردہ کو منایا۔ بھوک لگ رہی ہوگی؟ ہاں، صبح بس سیریل کھایا تھا۔ چلو تیار ہو جاؤ، باہر سے کچھ کھا کر آتے ہیں۔ ویسے تو یہاں زیادہ چوائس نہیں ہوتی، حلال حرام کا مسئلہ ہر جگہ آڑے آ جاتا ہے، مگر مجبوری میں کچھ کام چل ہی جاتا ہے۔ وہ تیار ہو کر نکلے تو نوفل بھی گاڑی چلنے پر خوش ہو گیا۔ باہر نکل کر وردہ کا بھی ذرا دل بہلا۔ قریب ہی ایک چھوٹے سے ریسٹورنٹ سے فش اور چپس کھائے، پھر عماد نے کار ایک شاپنگ سینٹر کے سامنے پارک کی۔ وردہ تو نوفل کے ساتھ ہی لگی رہی۔ عماد ہی شاپنگ کرتا رہا، ساتھ ساتھ اس سے بھی مشورہ لے لیتا۔ وہ ہوں ہاں ہی کرتی رہی کہ کہیں پھر عماد فضول خرچی کا طعنہ نہ دے دے۔ گھر آ کر عماد نے چائے بنائی اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد کمپیوٹر پر اپنی اسائنمنٹ بنانے لگا۔ وردہ کے فون پر رونے دھونے کا اثر فوراً ہی ہو گیا۔ شام کو سعید صاحب کا فون آیا، انہوں نے عماد سے باس پرس شروع کر دی کہ اس نے ان کی بہو کو کیسی جگہ پر رکھا ہے۔ اس نے لاکھ وضاحتیں دینے کی کوشش کی، مگر انہوں نے کہا کہ فوراً کسی ڈھنگ کے گھر میں شفٹ ہو جاؤ، پیسوں کی پرواہ مت کرو۔ بڑی مشکل سے وہ انہیں اس بات پر قائل کر سکا کہ 6 مہینے تک تو کم از کم وہ شفٹ نہیں کر سکتے۔
کیونکہ اس نے لیز پیپر سائن کیے ہوئے ہیں۔ شام ہونے لگی تھی، دوپہر کا کھایا پیا ہضم ہو چکا تھا۔ رات کو کیا کھانا ہے وردہ نہیں پوچھا۔ ابھی شاپنگ کر کے تو آئے ہیں، کچھ بھی بنا لو۔ وہ ان دو لفظوں پر ہی غور کرتی رہی۔ مگر کیسے؟ تمہیں بتایا تو تھا اتنی دفعہ کہ کوکنگ سیکھ کر آنا، عماد نے کہا۔ ہاں لیکن آپ کو شاید یاد نہیں کہ میں تو بیڈ ریسٹ پر تھی، کوئی بھی مجھے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا۔ میں کہتی بھی تھی تو کہتے تھے کہ جب سر پر پڑے گا تو سب کچھ آ جائے گا۔ اب سر پر پڑ گیا ہے نا، پھر اب کر لو۔ اور وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ کہاں سے شروع کرے کہ عدنان آ گیا۔ وہ ان کے لیے کھانا لایا تھا اور ویکینڈ پر گھر آنے کی دعوت دے کر تھوڑی دیر بعد چلا گیا۔ کوئی گھر آتا ہے تو اسے چائے پانی بھی پوچھ لیتے ہیں۔ میں ان کے گھر جب بھی گیا ہوں انہوں نے کھانا کھلائے بغیر نہیں آنے دیا۔ پوچھا تو تھا، ہاں جب وہ اٹھ کر جا رہا تھا۔ خیر ابھی تو وہ بھی جلدی میں تھا، لیکن آئندہ خیال رکھنا۔ یہ دونوں میاں بیوی بہت اچھے ہیں، اکیلا تو بندہ رہ نہیں سکتا، کچھ لوگوں سے میل ملاقات رکھنی ہی پڑتی ہے، ٹائم نکالنا ہی پڑتا ہے۔ دونوں ڈاکٹر ہیں، میری طرح پڑھنے ہی آیا ہے، پڑھ بھی رہا ہے اور جاب بھی کر رہا ہے۔ بیوی گھر میں ہی ہوتی ہے، یہاں سے زیادہ دور بھی نہیں ہے، تمہارا وقت اچھا گزر جائے گا۔ وردہ کو تو فی الحال یہ خوشی تھی کہ آج کم از کم کھانا پکانے کی ٹینشن ختم ہوئی، بلکہ کھانا اتنا تھا کہ اگلے 2 دن چل گیا، پھر ویکینڈ آ گیا۔ عدنان کے گھر گئے، اس کی بیوی امبر بہت اچھی طرح ملی۔ وہاں ان کے علاوہ ان جیسے 2 اور ینگ کپل بھی مدعو تھے، ان کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا۔ بہت اچھا ٹائم گزرا۔ واپسی پر امبر نے کھانا پیک کر کے ساتھ بھی دے دیا۔ اگلے کچھ دن تک عماد کی جانے والی 2-4 فیملیز نے ان کی دعوت کی۔ وردہ ان کے اپنے جیسے گھر دیکھ کر اور ان سب سے مل کر کافی حد تک بہل گئی۔ سب نے اسے تسلی دی کہ آہستہ آہستہ وہ ایڈجسٹ ہو جائے گی۔ اگرچہ ان میں سے کوئی بھی وردہ جیسے بیک گراؤنڈ سے نہیں تھی، لیکن ماسیاں تو آج کل ہر گھر میں ہی ہوتی ہیں۔ یہاں آ کر سب کو ہی مشکل پیش آئی، لیکن کسی کے گھر میں دعوت ہوتی تو سب مل جل کر کام کرتی۔ کوئی ٹیبل سیٹ کر رہی ہے تو کوئی کھانا گرم کر رہی ہے، کوئی چاول نکال رہی ہے۔ وردہ کی تو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کرے، اپنے گھر کا تو کام ہوتا نہیں، دوسرے کے گھر میں کیا کروں۔ نوفل کا بہانہ لے کر بیٹھی رہی۔ ویسے بھی پہلی دفعہ تو کسی نے ہاتھ نہیں لگانے دیا، لیکن بعد میں اسے بھی کچھ نہ کچھ ہاتھ مارنا پڑتا، اور نہیں تو آخر میں برتن دھونے لگتی، کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ لگ جاتا۔ سب ہر چیز سمیٹ کر صاف ستھری کر کے جاتے۔ شروع میں تو اسے کوفت ہوئی، مگر پھر اچھا لگا، میزبان کے لیے کافی سہولت ہو جاتی تھی۔ آخر کب تک ادھر ادھر کے کھانوں سے کام چلتا، خود کرنا ہی پڑا۔ عماد کے یونیورسٹی جانے کے بعد اگر نوفل سو رہا ہوتا تو وہ بھی سو جاتی، پھر اس کے ساتھ ہی اٹھتی۔ نوفل کو بھی آہستہ آہستہ اکیلے لیٹنے کی عادت ہو رہی تھی۔ وہ ٹی وی چلا دیتی تو آوازیں سن کر کھیلتا رہتا۔ اسے کھلا پلا کر عماد کا بکھیرا ہوا پھیلاوا سمیٹتی۔ چھوٹے گھر میں بھلے دھم گھٹتا ہو، مگر اس کو سمیٹنا اور صاف ستھرا رکھنا آسان تھا۔ تھوڑی دیر میں ہی سب کچھ سیٹ ہو جاتا۔ پھر اصل مرحلہ کھانا پکانے کا آتا۔ اتنے تک ماما آن لائن ہو جاتی، ان سے تھوڑی دیر گپ شپ کر کے پوچھ کر سالن تیار کر لیتی۔ کاش آپ نے زبردستی ہی مجھے تھوڑا بہت کام سکھایا ہوتا تو مجھے یہ مشکل نہ ہوتی، وہ شکوہ کرتی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میری نازو پلی بیٹی کو یہ سب کرنا پڑے گا، وہ جواب دیتی۔ یہ ماؤں کا کام ہوتا ہے کہ بیٹیوں کی تربیت اس طرح کریں کہ کوئی بھی وقت آئے تو ان کے لیے مشکل نہ ہو۔ کمشنر صاحب لقمہ دینا نہ بھولتے، کچھ بھی کر لو الزام ماں پر ہی آتا ہے۔ خود یاد نہیں کہ کتنے نخرے اٹھاتے تھے۔ ان کے آپس میں بحث شروع ہو جاتی تو وردہ تسلی دیتی کہ مت لڑیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کچا پکا سالن تو وہ بنا لیتی، مگر روٹی کسی طرح نہ بن کر دیتی۔ اول تو آٹا ہی کبھی نرم تو کبھی سخت ہو جاتا، وہ جھنجھلا جاتی۔ ساری زندگی روٹیاں توڑتے توڑتے کبھی خیال نہیں آیا کہ یہ اتنی مشکل سے بنتی ہیں۔ اب تو ان ہاتھوں کو چومنے کو دل کرتا ہے۔ عماد مذاق اڑاتا، پریکٹس جاری رکھو مگر میرے مادے پر بھی رحم کرو، وہ دہائی دیتا۔ سو کبھی ڈبل روٹی اور کبھی لبنانی روٹی سے کام چلا لیا جاتا، مگر وردہ نے بھی ہمت نہیں ہاری، پریکٹس جاری رکھی۔ جب آپ اکیلے تھے تو کیا کرتے تھے؟ عماد نے موٹی اور تکونی روٹی دیکھ کر منہ بنایا تو وردہ نے پوچھا، شعیب کھانا بناتا تھا، کیا ذائقہ ہے اس کے ہاتھ میں؟ تم نے بھی تو کھایا ہے؟ ہاں مزے کا تھا۔ وہ یہاں کب سے ہے؟ اسے 2-2.5 سال ہو گئے ہیں، پڑھتا بھی ہے، جاب بھی کرتا ہے، جو بھی مل جائے جیسی بھی مل جائے۔ اب تو خیر اس کی پڑھائی تو تقریباً مکمل ہو چکی ہے، امیگریشن کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے اس نے، اللہ کرے کام بن جائے۔ عماد نے بمشکل روٹی چباتے ہوئے کہا، اللہ کرے اس کا تو کام ہو جائے، لیکن کہیں آپ کا بھی تو ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ وردہ نے پانی کا گلاس اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، ابھی تو تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے، اگر اچھا لگا تو سوچیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایسا تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچنا۔ اس نے ایک دم چٹک کر کہا، کیوں بھائی برائی کیا ہے، ایک دنیا جہاں آباد ہے،
کیسا صاف ستھرا ماحول ہے، بہترین تعلیم کے مواقع ہیں، اپنے لیے نہیں بچوں کے لیے سوچو۔ عماد نے یہاں کے اوصاف گنوانے شروع کر دیے۔ اگرچہ اس کا فی الحال ایسا ارادہ نہیں تھا، لیکن ویسے ہی وردا کے خیالات جاننے کے لیے اس سے بحث کرنا چاہتا تھا۔ پاکستان میں بھی ایک سے ایک بہترین تعلیمی ادارے ہیں، افورڈ کرنے کی بات ہے اور ہم افورڈ کر سکتے ہیں، بچوں کا بہانہ نہ کریں۔ وردہ نے تیز لہجے میں کہا۔ وہ تو پتہ نہیں کیسے دن گزار رہی تھی اور عماد یہاں سیٹل ہونے کی بات کر رہا تھا۔ تعلیم کی بات چھوڑو، ویسے بھی دیکھو یہاں کتنی سہولتیں ہیں، کتنی خوبصورتی ہے۔ اب وہ اسے چڑھا رہا تھا۔ لوگ یہاں کس لیے آتے ہیں؟ اپنا لائف سٹائل بہتر کرنے کے لیے۔ ہمارا لائف سٹائل اس سے 1000 درجے بہتر ہے۔ وہاں کم از کم مجھے بات بات پر کوئی فضول خرچی کے تانے نہیں دیتا۔ وردہ نے پھولے منہ سے کہا۔ تم تو سیریس ہی ہو گئی ہو، میرا تو اپنا یہاں ذرا دل نہیں لگا۔ وہ تو شکر ہے کہ تم لوگ آئے ہو، تو اچھا وقت پاس ہو رہا ہے۔ عماد نے اسے تسلی دی، لیکن پھر تنگ کرنے کے لیے کہنے لگا، سب جب نئے نئے آتے ہیں تو اسی طرح کہتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ یہیں کے ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا، دیکھ لینا۔ دیکھ لیں گے۔ اسے چھیڑنے میں مزہ آ رہا تھا۔ چلو باتیں کرتے کرتے تمہاری روٹی آسانی سے حلق سے اتر گئی۔ نوفل 6 ماہ کا ہو گیا تھا۔ 4 ماہ سے ہی اس نے اسے ٹھوس غذا کھلانی شروع کر دی تھی، اور وہ ایک علیحدہ مرحلہ تھا۔ کبھی تو وہ آرام سے کھا لیتا اور کبھی خوب ضد کرتا، ہاتھ مار مار کے خود بھی گندا ہوتا اور ارد گرد بھی گند پھیلاتا۔ اس کے کپڑوں کا ہی ڈھیر جمع ہو جاتا۔ اس دن بھی وہ اس کے کپڑے دھو رہی تھی جب ماما کا فون آیا۔ وہ جلدی جلدی ہاتھ دھو کر دوڑی تو وہ پوچھنے لگی، کہاں تھی؟ میں تو اب بند کرنے لگی تھی کہ شاید گھر میں نہیں ہو۔ مجھے کہاں جانا ہے؟ باتھ روم میں کپڑے دھو رہی تھی، ہاتھ دھوتے دھوتے دیر ہو گئی۔ اس نے ٹی وی کی آواز آہستہ کرتے ہوئے کہا، کیا ہاتھ سے دھو رہی تھی؟ جی، اس نے آہستہ سے کہا۔ کیا مطلب، واشنگ مشین میں کیوں نہیں دھو رہی؟ اس ڈربے میں واشنگ مشین کی جگہ ہی کہاں ہے؟ گراؤنڈ فلور میں سب بلڈنگ والوں کے لیے مشترکہ لانڈری ہے، وہاں جا کے دھونے پڑتے ہیں۔ لیکن نوفل کے اتنے کپڑے جمع ہو جاتے ہیں، وہ میں ساتھ ساتھ ہاتھ سے ہی دھو لیتی ہوں۔ ہائے میری پھول سی بچی کو کیا کیا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان کا صدمے سے برا حال تھا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ماما، سب سے برا حال تو تب ہوتا ہے جب ٹوائلٹ بھی خود صاف کرنا پڑتا ہے۔ تم یوں کرو کہ واپس آ جاؤ، عماد کو پڑھنے دو وہیں۔ پہلے بھی تو 6 مہینے اکیلے اس نے گزارے تھے، باقی کا ٹائم بھی گزار لے گا۔ انہیں اور تو کچھ سوجا نہیں، یہ مشورہ دیا۔ نہیں ماما، ایسے بھی گزارا نہیں، ہمارا بھی تو یہی ٹائم ہے۔ پھر عماد اور نوفل بھی ایک دوسرے سے بہت اٹیچ ہو گئے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، اب تو مجھے سب کچھ کرنا آ گیا ہے، کام چل جاتا ہے۔ عماد بھی کافی کوآپریٹو ہیں۔ ایک بات ہے، آپ نے اگر مجھے تھوڑا بہت چولہا ہانڈی سکھایا ہوتا تو اتنی مشکل نہ ہوتی۔ میری اگر بیٹی ہوئی تو میں تو ضرور اسے یہ سب سکھاؤں گی۔ بات کرتے کرتے وہ نوفل کو بھی کھلونوں سے بہلا رہی تھی۔ دے لو تم بھی تانا، اپنے باپ کی طرح۔ واقعی غلطی میری ہی ہے۔ نہیں، آپ کی کیا غلطی؟ آپ کو کیا پتا تھا، اور خدا نہ خواستہ ایسا کیا ہو گیا؟ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، آپ بالکل پریشان نہ ہو۔ وہ انہیں تسلیاں دینے لگی۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کر کے فون رکھ دیا اور بھگوئے ہوئے کپڑے دھونے لگی۔ نوفل کو بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے کپڑے نتارے اور اسے بیبی فوڈ کھلانے لگی۔ اسے تکیوں کے سہارے بٹھایا اور خود جلدی جلدی کپڑے بالکنی میں پھیلائے۔ نوفل مسلسل تنگ کر رہا تھا۔ رات بھی ٹھیک طرح سے سویا نہیں تھا۔ عماد کے آنے کا ٹائم بھی ہو رہا تھا۔ اس نے دال چاول بنا لیے، یہی آسان لگتا تھا۔ عماد کو آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، کیونکہ صبح وردا نے کہا تھا کہ واپسی پر دودھ بریڈ لیتے آنا۔ وہ آیا تو دودھ بریڈ کے علاوہ بڑا سا تھیلا گاجروں کا بھی ساتھ تھا۔ وہ سستی مل رہی تھیں، میں نے لے لیں۔ یہ اتنی ڈھیر ہم نے سر پر مارنی ہے، نیند کی کمی، سارے دن کے کاموں، اور نوفل نے اسے اتنا تھکا دیا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ تلخ ہو گئی۔ عماد اس کا موڈ دیکھتے ہوئے چپ کر کے باقی کا سامان فریج میں رکھنے لگا۔ اچھی بیویاں شوہر کا گھر آنے پر ایسے استقبال نہیں کرتیں، اور ذرا اپنے آپ کو دیکھو، وہاں اچھی خاصی بنی سمری رہتی تھیں، یہاں کیا ہو گیا ہے؟ اس نے اس کے بکھرے بال اور ملگجے حلیے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو جیسے نہیں پتا، کہاں لا کے مجھے پھنسا دیا ہے۔ اوپر سے ہم دردی کر رہے ہیں، سانس لینے کی فرصت نہیں، اور بننے سنورنے کی بات کرتے ہیں۔ نوفل سو رہا ہو تو گھر میں رونق ہی نہیں ہوتی۔ عماد نے موضوع بدلا۔ سارا دن رین رین کر کے ابھی سویا ہے۔ اس نے کھانا لا کر ٹیبل پر رکھا۔ گاجروں کا تھیلا پھر سامنے ہی پڑا تھا۔ گاجر کا حلوہ کھانے کو بڑا دل چاہ رہا تھا۔ عماد نے منمنا کر اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ وردا غصے کی گھونٹ بھر کر دانستہ خاموش رہی۔ وہ پچھلی دفعہ اماں بی نے تمہیں حلووں کی ریسیپیز ترکیب بتائی تو تھیں، میں تمہاری ہیلپ کرا دوں گا۔ وہ پھر بھی خاموش رہی۔
مگر کھانا کھانے کے بعد جب وہ ٹانگیں پسار کر کاؤچ پر بیٹھا ہی تھا کہ وردہ نے گاجریں، ٹرے اور پیلر اس کے سامنے لا رکھا۔ کیا کروں؟ عماد نے پوچھا۔ ہیلپ، وردہ نے کہا اور برتن دھونے لگی۔ عماد گاجریں چھیلنے لگا، آدھی بھی نہیں چھلی تھی کہ تھک گیا۔ انہیں اچھی طرح دھو کر ڈال لو، صاف ستھری تو ہیں، ایسے ہی ڈال دوں؟ چھیلنے کے بعد چاپ بھی کر کے دیں؟ ابھی تو فریج میں رکھ دو، باقی کام کل کر لیں گے۔ ہائے اماں بھی، جب بھی الٹے سیدھے وقت جس چیز کی بھی فرمائش کی انہوں نے بنا کر دی، اب مجھے ان کی قدر ہو رہی ہے۔ میرے بجائے انہیں ہی کیوں نہیں بلا لیا؟ روز نئے نئے حلوے تو کھانے کو ملتے۔ وردہ نے نروڑھے پن سے کہا، ہماری تو کوئی قدر ہی نہیں، ہاتھ بازو جلا لیے آپ کے لیے کھانے پکا پکا کے۔ کیسی صاف ستھری سکن ہوتی تھی میری، قدر ہے کیوں نہیں ہے؟ عماد نے اس کا ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، چاند میں کتنے ہی داغ کیوں نہ ہوں، رہے گا تو وہ چاند ہی، ٹھنڈی میٹھی چاندنی دیتا رہے گا۔ اس نے جلے ہوئے نشان پر ہونٹ رکھتے ہوئے کہا۔ نوفل نے لمبی تان لگا کر اپنے ہونے کا یہ احساس دلایا۔ ایک تو یہ پہرے دار پیدا ہو گیا ہے۔ عماد نے اسے گود میں اٹھایا اور اس کے ساتھ کھیلنے لگا۔ وردہ اس کے لیے دودھ بنانے لگی۔ مجھے بتانا یاد ہی نہیں رہا، اگلے ہفتے لانگ ویکینڈ ہے تو سب نے ون ڈیز کا پروگرام بنایا ہے۔ نعیم کی ای میل آئی تھی، وہی اس طرح کی چیزیں آرگنائز کرتا ہے۔ کتنے لوگ ہوں گے؟ وردہ نے پوچھا۔ 20-25 تو ہوں گے ہی، کچھ بنا کے لے جانا پڑے گا، میں کیا بناؤں گی؟ اسے نئی فکر لاحق ہوئی۔ گاجر کا حلوہ، عماد نے کہا اور خود ہی دیر تک ہنستا رہا۔ 2 بندوں کے لیے کھانا بنانا اور بات تھی، اور 20-25 لوگوں کے لیے اور بات۔ پھر عماد میں نخرہ بھی نہیں تھا، جیسا بھی بناتی کھا لیتا، بلکہ تعریف بھی کرتا۔ اسی لیے وہ پنیر کیک اور ڈرنک پارٹی میں لے گئے۔ وہاں اس کی ملاقات بہت سے نئے لوگوں سے ہوئی۔ اسے سب سے مل کر بہت اچھا لگا۔ یہ جان کر اور بھی اچھا لگا کہ کسی کا بھی یہاں دل نہیں لگ رہا تھا، لیکن ساتھ ہی یہ حیرت بھی ہوئی کہ اس کے باوجود ہر کوئی یہیں رہنے کے لیے کوشاں ہے۔ ان کے گھر کی لیز ختم ہونے والی تھی۔ عماد کے ذہن میں تو تھا یا نہیں، سعید صاحب کو یاد تھا۔ انہوں نے کہا کہ فوراً گھر بدلو۔ کچھ وردہ کی ماما بھی ہر وقت اپنی بیٹی کے حالات اور مشکلات کا ذکر ایسے درد مندانہ انداز میں کرتی کہ وہ خود کو ذمہ دار سمجھتے۔ عماد نے کہا بھی کہ بڑے گھر کا کرایہ ڈبل ہوگا، ہم یہاں ہی ٹھیک ہیں۔ حتیٰ کہ وردہ نے بھی کہا کہ وہ یہیں ایڈجسٹ ہو گئی ہے، مگر ان کا اصرار تھا کہ ذرا بہتر گھر لو۔ آخر سمجھانے میں عزت کا سوال تھا، وہ کہیں ایسا نہ سوچیں کہ ہم اپنی بہو کے لیے اچھا گھر بھی نہیں افورڈ کر سکتے۔ سعید صاحب کے اصرار پر عماد نے حامی بھر لی اور وردہ کے لیے ایک اور کام کا اضافہ ہو گیا۔ عماد کے پاس تو ٹائم نہیں تھا، سو جب وہ یونیورسٹی چلا جاتا تو وہ گھر کے کام نپٹا کر نوفل کے سونے کا انتظار کرتی اور پھر انٹرنیٹ پر گھر دیکھنے بیٹھ جاتی۔ جو کوئی مناسب لگتا اس کے ایجنٹ کو فون کر کے اپائنٹمنٹ لے لیتی، پھر دونوں ویکینڈ پہ جا کر گھر دیکھ آتے۔ مہینہ گزر گیا اسی طرح، مگر بات نہ بنی۔ کسی کی لوکیشن پسند نہ آتی اور کسی کا کرایہ۔ بڑی مشکلوں سے ایک گھر آخر مل ہی گیا جو یونیورسٹی سے بھی زیادہ دور نہیں تھا اور کرایہ بھی مناسب تھا۔ انہوں نے شکر کیا۔ شام کو شعیب چلا آیا بے حد خوش، اسے پی آر مل گئی تھی۔ یہ تو بہت اچھا ہوا، عماد نے اسے گلے لگا کر کہا۔ وردہ نے بھی مبارک دی اور چائے بنانے لگی۔ ایک بہت بڑا مرحلہ تو طے ہوا، اب آگے کیا ارادہ ہے؟ اگلی سب پلاننگ اسی پر ڈیپینڈ کرتی تھی۔ پڑھائی تو مکمل ہو گئی ہے، اب کوئی اچھی سی جاب تلاش کروں گا، لیکن اس سے بھی پہلے میں پاکستان کا چکر لگانا چاہتا ہوں۔ اس نے نوفل کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ اچھی بات ہے، بے فکری سے سب سے مل آؤ اور اکیلے نہ آنا، اب کچھ بندوبست کر کے آنا۔ لوگ کب سے تمہارے انتظار میں آنکھیں بچھائے بیٹھے ہیں۔ وہ اسے اس کی بچپن کے منگیتر کے حوالے سے چھیڑ رہا تھا۔ ہاں یار، گھر والے بھی کب سے زور دے رہے ہیں، سوچ رہا ہوں یہ کام بھی کر ہی آؤں۔ کہتے ہو ایسے رہے ہو جیسے گھر والوں پر احسان کرو گے۔ عماد نے چائے کا کپ پکڑتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، تمہیں پتہ ہی ہے یہاں اکیلے بندے کی زندگی کیا ہے۔ گھر والی ہو، فیملی ہو تو بندہ ادھر ادھر نہیں بھٹکتا، ورنہ تو یہاں موڑ موڑ پر بگڑنے کے کتنے سامان ہیں۔ یہ تو ہے، عماد نے کہا۔ شعیب نے پھر دیر نہیں لگائی۔ 2 ہفتے بعد ہی عماد اسے ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہا تھا۔ گھر تبدیل کرنا اتنا آسان نہ تھا کہ یہاں سے سامان اٹھاؤ اور وہاں رکھ دو۔ اس گھر کو انہوں نے اسی حالت میں واپس کرنا تھا جس میں لیا تھا۔ اگرچہ چھوٹے سے اس گھر کو وردہ نے ہر ممکن حد تک صاف رکھا تھا، مگر پھر بھی نوفل نے کارپیٹ پر کئی گل فشانیاں کر رکھی تھیں۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ ہاتھ مارتا اور خوب گند پھیلاتا، کئی دفعہ الٹی کی تھی۔ دودھ نکال دینا تو عام سی بات تھی، اور جب سے فیڈر ہاتھ میں پکڑ کر خود پینا شروع کیا تھا، جگہ جگہ دودھ کا چھڑکاؤ تو اس کا پسندیدہ شغل تھا۔ کارپیٹ کی صفائی تو ویسے بھی خود ممکن نہ تھی، کسی پروفیشنل سے کرانی ضروری تھی، لہٰذا اس پہ وقت ضائع کرنا انہوں نے ضروری نہیں سمجھا۔ وہ پیسے تو خرچ کرنے ہی پڑیں گے،
کارپیٹ کی گندگی کا الزام تو نوفل کے سر تھا، مگر وردہ کی کوکنگ نے بھی کچھ کم رنگ نہیں لگائے تھے۔ چولہے، اوون اور پیچھے دیوار پر پکے داغ تھے جو کسی بلیچ اور پروڈکٹ سے اتر نہیں رہے تھے۔ ویکینڈ پر گھر شفٹ کرنے کا پروگرام تھا۔ ہفتے کے دن انہوں نے پیکنگ اور شفٹنگ میں گزارا۔ کھانا عدنان کے گھر سے آ گیا۔ اتوار کا دن انہوں نے پہلے والے گھر کی صفائی کے لیے رکھا ہوا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ 2-3 گھنٹے کا کام ہے، خالی گھر کی صفائی آسان ہوگی۔ گھر صاف کر کے چابی اونر کے حوالے کر کے وہ باقی کے ٹائم میں نئے گھر میں سامان سیٹ کر لیں گے، مگر ایسا نہ ہوا۔ دیواریں، چھتیں، باتھ روم، چولہا، اوون، دروازے، کھڑکیاں، سب کچھ صاف کرتے کرتے پورا دن گزر گیا۔ نوفل کو عدنان کے گھر چھوڑا تھا 2 گھنٹوں کے لیے، لیکن کام ختم کرتے کرتے شام ہو گئی۔ وردہ تو گاڑی میں بیٹھتے ہی رونے لگ گئی۔ سارا دن گزر گیا تھا، انہوں نے کچھ کھایا بھی نہیں تھا۔ ایک تو بھوک اور پھر یہ خیال کہ نوفل نے پتہ نہیں کیسے سارا دن گزارا ہوگا۔ پہلی دفعہ اس سے اتنی دیر کے لیے دور ہوئی تھی۔ عدنان کے گھر پہنچے تو نوفل سو رہا تھا۔ انہوں نے کھانے پر روک لیا۔ دونوں نے ڈٹ کر کھانا کھایا۔ وہ تھک گئے۔ سوچا تھا آدھا دن صفائی کریں گے اور باقی آدھا دن سامان سیٹ کر لیں گے، مگر اب تو جی چاہ رہا ہے لمبی تان کر سو جائیں۔ عماد نے جمائی لیتے ہوئے کہا، پاکستان میں ذرا سے پیسوں سے یہ کام ہو جاتے ہیں۔ عنبر نے برتن سمیٹتے ہوئے کہا، ویسے کتنی زیادتی ہے، ان سب کاموں کے لیے ہم کتنے معمولی پیسے دیتے ہیں۔ میرا تو جسم دکھ رہا ہے، ہاتھ چھل گئے ہیں۔ وردہ نے تھکے تھکے لہجے میں کہا، پاکستان میں اس کی ضرورت ہی کہاں پڑتی ہے، کرایہ دار گھر ہی آرام سے خالی کر دیں تو بڑی بات ہے، صفائیاں کون کرتا پھرتا ہے۔ عدنان نے کہا۔ کھانا کھا کے چائے پی کر گھر آئے تو عماد میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ بیڈ کو جوڑتے، زمین پر ہی میٹرس بچھا کر لیٹ گئے۔ نوفل نے تو شام کو نیند پوری کی ہوئی تھی، وہ جاگتا رہا، کھیلتا رہا، کچھ ویسے بھی سارا دن دور رہنے کی وجہ سے اداس تھا۔ وردہ اونگتی اونگتی اسے لے کر بیٹھی رہی۔ بہت دیر بعد جا کر وہ سویا۔ وہ بھی تب سوئی تو صبح نوفل کے رونے پر ہی اٹھی۔ ساری رات خواب میں وہ پاکستان میں اپنے گھر کے اسٹائلش بیڈ روم کے مخملی بستر پر سوئی رہی تھی۔ آنکھ کھلنے پر پہلے تو اس کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے۔ نوفل کی آواز اسے خوابوں کی دنیا سے کھینچ لائی۔ عماد بھی غائب تھا، ہر طرف سامان بکھرا پڑا تھا۔ بجتی بجاتی دوسرے کمرے میں آئی۔ عماد کو دیکھنے تو وہ وہاں بھی نہیں تھا، شاید یونیورسٹی چلا گیا تھا۔ کئی کارٹن کھلے پڑے تھے جن میں آدھا سامان اندر تھا آدھا باہر۔ یقیناً عماد نے ان میں سے اپنی ضرورت کی چیزیں نکالی تھیں۔ کمرے میں گزرنے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ سامان سے ٹھڈے کھاتی کچن میں آئی تو کاؤنٹر پر نوٹ لکھا پڑا تھا، میں یونیورسٹی جا رہا ہوں، جلدی آ جاؤں گا۔ پڑھ کر اسے شدید کوفت ہوئی۔ ادھر نوفل نے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا، تم تو چپ کرو۔ حالانکہ اس کا اپنا دل یہی چاہ رہا تھا اور کیا بھی یہی۔ فریج تو چل ہی رہا تھا اور اس میں سامان بھی موجود تھا۔ اس نے جلدی سے نوفل کے لیے دودھ بنایا اور خود بیٹھ کر روتی رہی۔ رونے سے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہونا تھا۔ اسے یہاں اپنا پہلا دن یاد آ گیا۔ کم و بیش یہی حالات تھے، کسی چیز کا کچھ پتہ نہیں تھا اور عماد حسب معمول بغیر کچھ کہے سنے یونیورسٹی جا چکا تھا۔ چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ جہاں کوئی کسر تھی وہاں اس نے خود سامان پھیلا دیا۔ کئی ڈبے کھولنے پر چائے کا سامان برآمد ہوا۔ چائے پی کر آ کر پھر میٹرس پر نوفل کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اتنا دل چاہ رہا تھا کہ ماما سے بات کرے، مگر باقی کاموں میں عماد کو ٹائم ہی نہیں ملا کہ وہ فون کا کنیکشن لے لیتا۔ اس میں کون سی دیر لگنی تھی، مگر ٹائم بھی تو ملتا۔ وہ بھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ موبائل بج اٹھا۔ موبائل پڑا تو پرس میں ہی تھا، مگر وہاں تک پہنچنے کے لیے اسے کئی ٹھڈے کھانے پڑے۔ جب تک وہ پرس سے نکلا فون بند ہو چکا تھا۔ اس نے اٹھا کر پرے پھینکا اور ایک بار پھر بیٹھ کر بھاں بھاں کر کے رونے لگی۔ نوفل حیران پریشان اس کی شکل دیکھتا رہا۔ آخر اس نے اٹھ کر آہستہ آہستہ چیزیں سمیٹنا شروع کیں۔ آغاز کچن سے کیا۔ اس دوران ماما کا دوبارہ فون آ گیا۔ ان کے سامنے نئے سرے سے رونا رویا، جس پہ وہ وہاں بیٹھ کر سوائے پریشان ہونے اور ہمدردی کرنے کے اور کیا کر سکتی تھیں۔ بات کر کے ذرا بھڑاس نکلی اور دل کی تسلی ہوئی تو وہ نئے سرے سے تیزی سے کام میں جوت گئی۔ عماد کے آنے تک کچن سیٹ ہو گیا تھا اور باقی گھر میں بھی چلنے پھرنے کی جگہ بن گئی تھی۔ عماد معمول سے جلدی گھر آ گیا۔ آتے ہوئے پیزا لیتا آیا۔ وردہ کو کام میں احساس نہیں ہوا، لیکن پیزا دیکھتے ہی بھوک چمک اٹھی۔ کھانے کے بعد عماد بھی اس کی مدد کرنے لگا۔ اگلے 2 دنوں میں ہر چیز ٹھکانے پر لگ گئی۔ یہ گھر پہلے والے گھر کی نسبت بڑا تھا۔ ماسٹر بیڈ روم ذرا بہتر سائز کا تھا، مگر دوسرا بیڈ روم تو برائے نام تھا۔ اسے اس نے اسٹور بنا لیا کیونکہ کمروں میں الماریاں بھی نہیں تھیں۔ سٹنگ روم ٹی وی اور صوفے سے بھر گیا۔ ٹوائلٹ اتنا چھوٹا تھا کہ اندر جا کے دروازہ بند کرنا اور نکلنے کے لیے دروازہ کھولنا مشکل ہو جاتا۔ باتھ روم علیحدہ تھا۔ کچن البتہ پہلے گھر سے کافی بہتر تھا۔
فرنٹ یارڈ بھی کافی بڑا تھا جسے دیکھ کر اسے کوفت ہی ہوئی تھی۔ کیا تھا کہ اسے چھوٹا کر کے گھر کو تھوڑا بڑا کر دیتے۔ اب لان کی بھی صفائی کرنا پڑے گی۔ یہ قوم ہے جس سے ہم متاثر ہیں۔ ڈھنگ کا گھر بنانا تو آتا نہیں۔ وہ نوفل کو سلا کر کھانا کھا کے آرام سے صوفے پر ٹانگے پسارے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ ویکینڈ تھا اس لیے عماد بھی کمپیوٹر کی جان چھوڑ کر اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ سب پرانے گھر ایسے ہی ہیں، اب البتہ انہیں عقل آ رہی ہے۔ نئے گھروں میں الماریاں بھی ہیں اور اٹیچ باتھ روم بھی، اور کمروں کا سائز بھی بہتر ہے۔ عماد نے کہا، ہوگا، میں نے تو جتنے گھر دیکھے ہیں ایسے ہی ہیں۔ وردہ نے ناک چڑھا کر کہا، اس لیے کہ وہ سب ہمارے جیسے ہی ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں یا سیٹل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جن لوگوں کو یہاں کافی عرصہ ہو گیا ہے ان کے گھر کبھی دیکھو۔ اس گھر میں آئے ہوئے مہینہ ہو چلا تھا۔ وردہ نے کافی حد تک سنوار لیا تھا۔ آج بھی وہ صبح سے گھر کی تفصیلی صفائی میں لگی ہوئی تھی، ساتھ ساتھ ڈنر کی تیاری بھی کر رہی تھی۔ شام کی فلائٹ سے شعیب آ رہا تھا۔ 11 مہینے کا نوفل پکڑ پکڑ کر چلتا تھا اور مزید تباہیاں مچاتا تھا۔ کام کے ساتھ ساتھ اس پر نظر بھی ضروری تھی۔ حماد یونیورسٹی سے آ کر تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد ایئرپورٹ چلا گیا۔ 1.5 گھنٹے بعد ان کی واپسی ہوئی۔ شعیب سامان سے لدا پھندا تھا۔ وردہ سوچتی رہی کہ سامان گاڑی سے اتارنے کی کیا ضرورت ہے، کھانا کھا کر اس نے چلے ہی جانا ہے۔ کہیں عماد نے رات یہیں رکنے کا تو نہیں کہہ دیا۔ اب کیا ہوگا؟ ہمارے گھر میں اتنی جگہ کہاں ہے؟ جگہ بنا بھی لیں تو بستر کہاں ہے؟ ہر چیز تو صرف اپنی ضرورت کی لی ہوئی ہے کہ یہاں کس نے ہمارے پاس آ کر رہنا ہے۔ کھانا سرو کرتے وقت اس کا سارا دھیان اسی طرف تھا۔ عماد اس سے سفر اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھتا رہا۔ شعیب شادی کر کے آیا تھا۔ وردہ کو بھی بروقت خیال آ گیا تو اس سے شادی کی تفصیلات پوچھتی رہی۔ کھانے کے بعد شعیب کی نظر سامان پر پڑی تو اس نے کہا، بھابھی آپ دونوں کے گھر والوں نے آپ کے لیے کچھ چیزیں بھیجی ہیں۔ کچھ؟ عماد نے سامان کی طرف دیکھ کر کہا، آپ کا اپنا سامان کہاں ہے؟ وردہ نے پوچھا، وہ گاڑی میں ہی ہے، ایک بیگ ہی ہے، میرا کتنا سامان ہونا تھا۔ یار تمہیں زحمت تو بہت ہوئی ہوگی، ہم نے منع بھی کیا تھا کہ یہاں سب کچھ مل جاتا ہے، ویسے بھی ادھر سے پارسل بھی آتے رہتے ہیں، یقیناً تم نے آفر کی ہوگی، کہہ کر پھنس گئے ہوگے۔ شعیب ہنستا رہا، کہا کچھ نہیں، گھر والوں کو ہی کچھ خیال کر لینا چاہیے تھا۔ سچ سچ بتاؤ، پیسے تو نہیں دینے پڑے ایئرپورٹ پر؟ نہیں یار، ایک واقف کار ہے ایئرپورٹ پر، کام چل گیا تھا، تم بھی مروت میں مارے گئے، لوگ تو صاف انکار کر دیتے ہیں۔ عماد نے کہا، کوئی بات نہیں، تم جاؤ گے تو بدلہ اتار دینا، ہم تو ایک دفعہ ہی یہاں سے پکے پکے جائیں گے۔ وردہ ان کے لیے چائے بنا کر لے آئی تھی، اپنا کپ بھی لے کر وہیں بیٹھ گئی۔ ٹھیک کہتی ہیں آپ بھابھی، میں آپ دونوں کے گھر گیا ہوں، آپ لوگ ماشاءاللہ وہاں اتنے سیٹ ہیں، آپ کو یہاں دھکے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ہم جیسے لوگوں کی مجبوری ہے، جن پر اتنی ذمہ داریاں ہیں یا جو اپنا رہن سہن کچھ بہتر بنانا چاہتے ہیں، ورنہ وہاں رہ کر بہت مشکل ہے۔ میں تو کہتا ہوں پیسہ ہو تو پاکستان جیسی جنت کہیں نہیں ہے۔ یہ تو تم ٹھیک کہتے ہو، عماد نے حامی بھری، اور غریب کے لیے وہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ عماد کر کے رہ گیا۔ اس نے غربت دیکھی نہیں تھی، اس لیے ان کے مسائل سے بھی نابلد تھا۔ کچھ دیر وہ ملک کے حالات پر بات کرتے رہے، پھر عماد شعیب کو گھر چھوڑنے چلا گیا جہاں وہ 2 لڑکوں کے ساتھ شیئر کر کے رہتا تھا۔ آہستہ آہستہ وردہ اس روٹین کی عادی ہوتی گئی۔ پہلے جو کام کئی گھنٹوں میں مکمل ہوتے تھے اب جلدی نبیڑ لیتی تھی۔ نوفل بھی بڑا ہو رہا تھا اور کافی دیر کھلونوں سے کھیلنے میں گزارنے لگا۔ وردہ کو کچھ فری ٹائم مل جاتا تھا۔ اس دن وہ نوفل کے ساتھ کھیل رہی تھی، کام سب ختم ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی ماما سے بھی بات ہو گئی، بہت دنوں بعد موڈ بہت اچھا تھا۔ فون کی گھنٹی بجنے پر اس نے نوفل کے ہاتھ میں کھلونا پکڑایا اور جلدی سے فون اٹینڈ کیا۔ فون پر انگلش لہجے کا ہیلو سن کر ہی کوفت ہوئی، ضرور کوئی کچھ بیچنے والی ہوگی۔ پہلے میٹھے میٹھے لہجے میں حال احوال پوچھے گی، پھر ساتھ ہی مطلب کی بات پر آ جائے گی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میٹھے لہجے کے بجائے کسی نے لٹ مار انداز میں پوچھا، اپنا فرنٹ یارڈ دیکھا ہے؟ گھاس لمبی ہو کر کہاں جا رہی ہے؟ گھاس کہاں، وہ تو ویڈز ہی تھے، اور بڑھ کر واقعی کھیت بن چکا تھا۔ اور وہ جواب دینے ہی لگی کہ خاتون نے کہا، کسی اور کا اتنا گندا گھر دیکھا ہے؟ تمہارے اس گن کی وجہ سے ہمارے گھروں کی خوبصورتی میں فرق پڑ رہا ہے۔ وہ مسلسل بول رہی تھی اور باتوں سے یہی لگ رہا تھا کہ آس پڑوس میں ہی رہتی ہے۔ وردہ نے بیچ میں اسے ٹوک کر وضاحت دینے کی کوشش کی کہ مصروفیت کے باعث وہ صفائی نہیں کر سکے، اب جلد ہی کر لیں گے۔ اس نے تیزی سے اس کی بات کاٹ کر کہا، آخر تم کس مرض کی دوا ہو؟ سارا دن تو میں تمہیں گھر میں ہی دیکھتی ہوں۔ اچھا تو بڑی بھی مجھ پر نظر بھی رکھتی ہیں، میں اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ مصروف ہوتی ہوں۔ اس نے اپنی مصروفیت کا ذکر کیا۔
بچہ سوتا بھی تو ہوگا، یا پھر باہر اپنے پاس بٹھا کر بھی تم یہ کام کر سکتی ہو، دیر ہی کتنی لگتی ہے۔ ہاں، جیسے میں ساری زندگی یہی کرتی رہی ہوں نا، اس نے جل کر سوچا۔ اب وہ کیا بتاتی کہ ہمارے پاس لان موور ہی نہیں ہے، کل تک یہ صاف کر لو ورنہ مجھے کونسل میں شکایت کرنی پڑے گی۔ تمہارے ملک میں ایسا ہوتا ہوگا، یہاں ایسے نہیں چلتا، کہہ کر اس نے کھڑاک سے فون بند کر دیا۔ اس بات پر اسے آگ لگ گئی، مگر فون بند ہو چکا تھا۔ تمہیں کیا پتا کہ ہمارے گھر کیسے ہوتے ہیں اور ان میں صفائی کیسی ہوتی ہے؟ تم نے تو کبھی خواب میں بھی ایسے گھر نہیں دیکھے ہوں گے۔ تم جیسی تو وہاں ہمارے کام کرنے والیاں ہوتی ہیں۔ دیر تک وہ خود کلامی کرتی رہی۔ جب ذرا غصہ ٹھنڈا ہوا تو باہر جھانک کر دیکھا۔ گھاس اور فالتو جڑی بوٹیاں واقعی بہت بڑی ہوئی تھیں اور بہت بری لگ رہی تھیں۔ عماد بھی نہ بس۔ غصے کا رخ عماد کی طرف ہو گیا۔ جیسے ہی وہ تھکا ہارا گھر میں آیا، اسے وردہ کے ناخوشگوار موڈ کا سامنا کرنا پڑا۔ کیا ہوا؟ منہ پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ عماد نے پیار سے پوچھا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، خاموشی سے کھانا لا کے آگے رکھ دیا۔ لگتا ہے آج ہمارے شہزادے نے خوب تنگ کیا ہے۔ عماد نے اندازہ لگایا کہ اس کے نزدیک اس کے علاوہ اور کیا وجہ ہو سکتی تھی، پھر بھی جواب نہ دارد وہ آرام سے کھانا کھانے لگا۔ اس وقت وہ نخرے اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں تھا، تھکن اور بھوک نے نڈھال کر رکھا تھا۔ تم نہیں کھا رہی؟ بھوک نہیں ہے، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ کھانا ختم کرنے کے بعد وہ جا کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ نوفل ویسے بھی سو رہا تھا، گھر میں سکون ہی سکون تھا۔ اب وردہ کا صبر بھی جواب دے گیا۔ عماد کی بے رخی مزید غصے کا باعث بنی تھی۔ گھر کی حالت دیکھی ہے آپ نے؟ اس نے دھب سے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کون سی حالت؟ وہ سمجھا نہیں۔ اب کیا ہوا ہے؟ تمہاری خوشی کے لیے گھر تو تبدیل کر لیا ہے، ماڑا موٹا فرنیچر بھی آ گیا ہے، اب کیا چاہیے تمہیں؟ عماد اس کی بات سن کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اندر کی نہیں باہر کی بات کر رہی ہوں۔ پھر اس نے پڑوسن کی گفتگو مسالے لگا کر سنائی۔ ان لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دو، عماد نے لاپرواہی سے کہا۔ کیسے نہ دوں؟ مجھے اتنی باتیں سنا گئی ہے اور ساتھ دھمکی بھی دی ہے کہ 1-2 دن میں صاف نہ کرایا تو وہ کونسل کو شکایت کر دے گی۔ ہاتھوں سے صاف کروں؟ لان موور تو ہے نہیں، اس نے بیچارگی سے کہا۔ تو خرید لیں، وردہ نے جلدی سے کہا۔ خرید لیں؟ فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں نا میرے باوا کی، عماد چڑھ کر بولا۔ لگی تو ہوئی ہیں، اس نے آرام سے کہا۔ لگی ہیں پر ان کی کمائی یہاں پوری نہیں ہوتی۔ ابو اب آفس نہیں جاتے، گھر پر ہی ہوتے ہیں۔ زمینوں کی بھی مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے پہلے جیسی آمدنی نہیں رہی۔ بزنس اب حماد اور زیاد کے ہاتھ میں ہے، ان کا ابھی زیادہ تجربہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کام کچھ اچھا نہیں جا رہا۔ وہ بھائیوں کے منہ سے وقتاً فوقتاً سنی ہوئی باتیں دہرا رہا تھا۔ اوپر سے جب ہزاروں ڈالر یہاں بھیجنے پڑتے ہیں تو بھابھیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ کتنی دفعہ بھائی اور بھابھیاں باتوں باتوں میں جتا چکے ہیں کہ میں کیوں اتنے پیسے ضائع کر رہا ہوں، واپس آ جاؤں اور ان کے ساتھ بزنس سنبھالوں، لیکن میں اس طرح بیچ میں پڑھائی کیسے چھوڑ دوں؟ اسی لیے آج کل کسی چھوٹی موٹی جاب کی تلاش میں ہوں۔ آپ نے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وردہ کو گھانس بھول گئی۔ میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بیوی ہوں میں آپ کی، وہ فکر مندی سے بولی۔ آپ جاب کیسے کر سکتے ہیں؟ میرا مطلب ہے کس طرح وقت نکالیں گے پڑھائی کے ساتھ؟ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ یونیورسٹی کی فیس اگر وہاں سے آتی ہے تو گھر کا خرچ تو ہمیں خود چلانا چاہیے۔ اخراجات میں بھی کچھ کمی کرو۔ اخراجات میں کمی؟ اور کیا کمی کروں؟ کھانا پینا ہی چھوڑ دیں؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ کہا کچھ نہیں، شعیب نے کہا ہے کسی فیکٹری میں کام دلا دے گا۔ واہ، فیکٹریوں کے مالک فیکٹریوں میں کام کریں گے؟ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے یہ سب کرنے کی، میں پاپا سے بات کرتی ہوں۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، ابو کو پتہ چلا تو بہت برا مانیں گے۔ ہم انہیں نہیں بتائیں گے وہ مصر تھی۔ کہا نہ نہیں، مجھے خود اچھا نہیں لگے گا۔ بحث نہ کرو، کچھ فرق نہیں پڑتا وہ کیا کہتے ہیں، محنت میں عظمت ہے، اور ویسے بھی میں کام کتنا کر سکتا ہوں؟ اسٹوڈنٹ کو ہفتے میں صرف 20 گھنٹے جاب کی اجازت ہے، یعنی جو کچھ دیر شکل دیکھنے کو ملتی ہے وہ بھی ہم بھول جائیں۔ اس نے منہ بنایا۔ ابھی ملنے تو دو، یہ سب باتیں تو بات کی ہیں۔ حماد نے بحث ختم کی۔ اس نئی افتاد نے پڑوسن، گھاس، لان موور سب کچھ بھلا دیا۔ تیسرے دن جب عماد جاب انٹرویو پاس کر کے گھر آیا، ابھی اس نے جاب کے متعلق بتایا بھی نہیں تھا کہ وردہ نے ایک لیٹر اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ یہ کیا ہے؟ عماد نے لاپرواہی سے پرے رکھا۔ پڑھ لیں۔ تم نے پڑھ لیا ہے نا؟ بتا دو۔ وہ جوتے جرابے اتار کر کاؤچ پر پھیل کر بیٹھ گیا۔ کونسل کی طرف سے لیٹر ہے، اسی چڑیل نے ہماری شکایت کر دی ہوگی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ گرمی کا موسم ہے، آگ لگنے کا خطرہ ہے، اس لیے یہ بڑی ہوئی گھاس نہ صرف ہمارے لیے خطرناک ہے بلکہ ہمارے پڑوسیوں کے لیے بھی۔ عماد نے طویل سانس لی۔ یہ اپنی مرضی سے رہنے بھی نہیں دیتے،
بھائی ہمارا گھر ہے، ہماری گھاس ہے، ہماری مرضی، کوئی زبردستی ہے؟ جب ہمارا دل چاہے گا کاٹ لیں گے، نہیں دل چاہے گا نہیں کاٹیں گے، پر نہ جی، گلی کی خوبصورتی میں فرق پڑ رہا ہے، آگے تو سن لیں، ابھی اور کیا رہتا ہے؟ اس نے بیزاری سے کہا۔ $250 فائن ہے بر وقت گھاس نہ کاٹنے کا۔ لا حول ولا قوت۔ عماد اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جی ہاں، آپ نے کیا سمجھا تھا یوں ہی سستے میں جان چھوٹ جائے گی؟ ابھی تو جاب شروع نہیں کی، فضول کے خرچے پہلے سے شروع ہو گئے۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس خرچے سے تو بچا جا سکتا تھا، وردہ نے آہستگی سے کہا۔ تو تم بچا لیتی نا، کون سا کام یہاں عورتیں نہیں کرتی؟ فائن کا سن کر اسے آگ ہی لگ گئی تھی، بس یہی کسر رہ گئی ہے، اس نے تیز لہجے میں کہا، پھر دھیرے سے بولی، موور لا دیتے تو کر ہی لیتی، اور پھر ہوا بھی یہی۔ اس نے جمیل صاحب سے لان موور لا کر اسے زبانی کلامی استعمال کا طریقہ بتا دیا اور خود جلدی سو گیا، کیونکہ صبح اسے جاب پر جانا تھا۔ اس کی جاب صبح 5 بجے سے 9 بجے تک تھی، صبح 4 گھنٹے 5 دن کے لیے، اس طرح اس کے 20 گھنٹے بن جاتے تھے۔ 4:40 پہ اس نے گھر چھوڑا تو ابھی اندھیرا ہی تھا، وردہ بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ گئی تھی۔ حماد نے منع بھی کیا کہ ناشتے کا اس وقت بالکل دل نہیں چاہ رہا، صرف چائے کا کپ پینا ہے، میں خود بنا لوں گا، مگر وہ پھر بھی اٹھ گئی کہ آج پہلا دن ہے اس کا۔ اپنا دل تو سخت بجھا ہوا تھا اس کے فیکٹری میں کام کے خیال سے، لیکن اس نے حماد پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اسے چائے بنا کر دی، ورکر والا یونیفارم تو رات کو ہی استری کر دیا تھا، اسے رخصت کر کے آ کر لیٹ گئی۔ نوفل گہری نیند سو رہا تھا، اسے نیند نہیں آ رہی تھی، کھڑکی سے باہر ہلکی ہلکی سفیدی نظر آ رہی تھی۔ وہ جھٹکے سے اٹھی اور باتھ روم جا کر وضو کرنے لگی۔ ویسے تو توفیق نہیں ہوتی، شیطان لوریاں دے دے کر سلاتا ہے، آج اٹھی ہوں تو کیوں نہ نماز پڑھ لوں۔ نماز پڑھ کر خاصا سکون ملا، وہ پھر لیٹ گئی، ابھی بھی نیند نہیں آ رہی تھی، رہ رہ کر عماد کا ہی خیال آ رہا تھا، پتہ نہیں کیسی جاب ہوگی، کتنی مشقت والا کام ہوگا، کر سکے گا یا نہیں۔ باہر تھوڑی تھوڑی روشنی پھیل چکی تھی، وہ نوفل کو دیکھ کر باہر نکل آئی، شیڈ سے موور نکالا، آن کیا اور دل ہی دل میں پڑوسن کو گالیاں دیتے ہوئے کام شروع کر دیا۔ موور کی آواز کافی اونچی تھی، مگر اس نے سوچا کہ سب کھڑکیاں دروازے بند کر کے سوئے ہوئے ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے اب تک اٹھ بھی گئے ہوں، اور کئی اچھی عادتوں کی طرح صبح خیزی کی اچھی عادت بھی اس قوم میں ہے۔ اس نے جلدی جلدی کام ختم کیا، ذرا سی دیر لگی اور فرنٹ یارڈ کی حالت ہی بدل گئی۔ جو کام اتنا مشکل لگ رہا تھا شروع کیا تو بہت آسان لگا، اور خاص کر گھاس پھوس کٹنے کے بعد جگہ بھی اچھی لگنے لگی۔ میں خود ہی ہمت کر لیتی، خواہ مخواہ مات پر ڈالے رکھا، وہ بیچارے بھی کیا کیا کریں۔ اپنے اس کارنامے پر وہ اتنی پرجوش تھی کہ اندر جھانک کر نوفل کے سونے کا اطمینان کر کے موور لے کر بیک یارڈ میں آ گئی۔ یہاں بھی وہی حال تھا، لیکن ارد گرد فینس ہونے کی وجہ سے شاید کسی کی اتنی نظر نہیں پڑی تھی، جبکہ فرنٹ یارڈ میں کوئی دیوار یا باڑ وغیرہ نہیں تھی، اسی لیے وہ زیادہ برا بھی لگ رہا تھا اور سب کی نظر میں بھی تھا۔ ارد گرد بنی کیاریوں میں شاید کسی نے کبھی کوئی پھول پودے لگائے ہوں، اس وقت تو سب کچھ جھاڑ جھنکار بنا ہوا تھا، ایک دو چھوٹے موٹے درخت تھے، اور بیک یارڈ میں باہر کی دیوار کے ساتھ ایک بڑا سا درخت تھا۔ لان صاف کر کے اس نے موور آف کیا، شیڈ میں رکھ کر اطمینان سے اندر آئی۔ نوفل ذرا سا کسمسا رہا تھا، اسے دودھ بنا کر دیا، پردے برابر کیا اور خود بھی سو گئی۔ نوفل کا بھی پیٹ بھرا ہوا تھا، وہ مزے سے سوتا رہا۔ وردہ کی آنکھ حماد کے آنے پر ہی کھلی، آج اس کی 2 ہی کلاسیں تھیں، وہ بھی دیر سے، لہٰذا وہ فیکٹری سے سیدھا گھر آ گیا۔ وردہ نے جلدی جلدی ناشتہ بنایا، دونوں نے اکٹھا ناشتہ کیا۔ اس دوران وردہ نے اپنی کارکردگی سنائی اور دکھائی، حماد نے سرسری سی تعریف کی، اس طرح نہیں جیسے وہ سننا چاہ رہی تھی، شاید تھکا ہوا تھا، پہلا دن تھا اور اسے ان کاموں کی عادت کہاں تھی۔ ناشتے کے بعد وہ گھنٹے کے لیے لیٹ گیا، وردہ بیٹھ کر بور ہوتی رہی۔ حماد اور نوفل اکٹھے ہی اٹھے، اٹھتے ہی وہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ فون کی بیل سن کر وردہ دوڑی آئی، مگر حماد اس سے پہلے اٹھا چکا تھا۔ دوسری طرف سے بات سن کر حماد کے ماتھے پر بل پڑتے جا رہے تھے، یس اوکے اور سوری سوری کی تکرار کے علاوہ وردہ کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ فون بند ہونے کے بعد اس کے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی حماد نے کہا، تمہیں کس نے مشورہ دیا تھا کہ منہ اندھیرے لان کی صفائیاں شروع کر دو؟ کیا مطلب؟ کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ ہمارے بڈھے پڑوسی کو اس کی آواز سے ہارٹ اٹیک ہونے لگا تھا۔ پڑوسی ہارٹ اٹیک؟ ابھی بھی اس کے پلے کچھ نہیں پڑا، ہمارے گھر کی ایجنٹ کا فون تھا، اسے ہمارے پڑوسی نے شکایت کی ہے کہ وہ صبح سو رہا تھا جب ایک دم دھماکے کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی، وہ سخت خوفزدہ ہو گیا کہ آدھی رات کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، کہیں بم پھٹا ہے یا ان کا گھر گر گیا ہے، اور اس خوف سے اسے ہارٹ اٹیک ہوا تو نہیں، تھینک گاڈ، لیکن اگر ہو جاتا تو۔ حماد نے تفصیل سے اسے ایجنٹ کی گفتگو سنائی۔ تمہیں صبح صبح اتنی پھرتی دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟
وہ جو اپنی کارکردگی پر عماد کے منہ سے تعریف سننا چاہ رہی تھی، اس کے بدلے یہ سب سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رو کیوں رہی ہو؟ کچھ نہیں ہوا۔ ہارٹ اٹیک ہو جاتا تو مسئلہ ہوتا، اگلوں نے کورٹ میں گھسیٹ لینا تھا۔ آئندہ خیال رکھنا ان چیزوں کا۔ اسے جلدی جلدی تسلی دے کر جوتے کے تسمے باندھے اور یونیورسٹی چلا گیا۔ وردہ نے رونا شروع کر دیا۔ نوفل حیران پریشان اس کی شکل دیکھنے لگا۔ مجھے واپس پاکستان جانا ہے۔ عماد جیسے ہی واپس آیا، وردہ نے چھوٹتے ہی کہا۔ اچھا، اس نے اس کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ ویسے کب؟ ابھی اسی وقت، وردہ نے اپنی بات پر زور دے کر کہا۔ ٹھیک ہے جی۔ ابھی بھی اس نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ فرنٹ یارڈ بیک یارڈ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ تھینک یو، میرا کام کافی ہلکا کر دیا۔ اسے احساس تھا کہ صبح وہ الٹا سیدھا بول کر گیا تھا۔ اسی کی تلافی کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اب ان باتوں سے بہلنے والی نہیں تھی۔ فون لا کر اس کے آگے رکھا۔ بکنگ آپ کرائیں گے یا میں خود کروا لوں؟ کیا ہو گیا ہے یار؟ اگر میری کسی بات سے ہرٹ ہوئی ہو تو سوری، بس مجھے اب یہاں نہیں رہنا، اس نے قطعی لہجے میں کہا۔ جب وہاں تھی تو یہاں آنے کی بھی تمہیں ہی جلدی تھی، میرے بغیر دل نہیں لگ رہا تھا، اور اب میرے بغیر جانے کی بات کر رہی ہو؟ اتنی جلدی گھبرا گئیں؟ جلدی ہے، سال ہونے والا ہے۔ ہاں، 2-4 مہینے بعد سال ہوگا، صرف 1 سال۔ لوگ تو کئی سال تک جا نہیں پاتے۔ گھبراؤ نہیں، تھوڑا سا ہی اور ٹائم ہے۔ اتنی مشکلوں سے گزر کر یہاں تک پہنچے ہیں تو بیچ میں کیسے چھوڑ دوں؟ میری ڈگری تو مکمل ہو لینے دو، جس کی وجہ سے ہم یہاں آئے ہیں۔ تمہیں کیا پتا تمہارے آنے سے مجھے کتنی سہولت ہو گئی ہے۔ اکیلا تو میں پاگل ہو جاتا۔ میں گھر آ رہا ہوتا ہوں تو یہ خیال ہی میری تھکن اتار دیتا ہے کہ ایک ہنستا مسکراتا چہرہ میرا استقبال کرنے کے لیے موجود ہوگا، اور پھر ہماری جان نوفل، اس کے بغیر میں اب کیسے رہ سکتا ہوں؟ بس تھوڑا اور صبر کر لو۔ حماد اسے آرام اور پیار سے سمجھانے لگا۔ وہ بھی کہاں سچ مچ کی اسے چھوڑ کر جا رہی تھی، بہل گئی۔ بلکہ شام کا کھانے کے بعد کچھ وقت بیچ پر گزارا۔ واپسی تک دونوں کا موڈ بہت بہتر ہو چکا تھا، جو اگلے کچھ دن تک بہتر ہی رہا۔ مگر پھر ایک دن وردہ کو ایک لیٹر موصول ہوا جسے پڑھ کر موڈ خارت ہو گیا۔ حماد یونیورسٹی سے واپس آیا تو اس نے بمشکل اس کے کھانا کھانے اور آرام کرنے تک انتظار کیا، پھر خط لا کے اس کے ہاتھ میں پکڑایا۔ یا اللہ خیر، اس نے وردہ کی شکل سے اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ لفافہ کھولا تو لمبی چوڑی تحریر تھی۔ تم اس کا لب لباب بتا دو، اس نے کاغذ سائڈ پر رکھ کر وردہ سے کہا۔ تو وہ تو جیسے اس انتظار میں تھی شروع ہو گئی۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کونسل کی طرف سے لیٹر ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ کے گھر میں پیچھے جو درخت لگا ہے وہ بڑا ہو گیا ہے، مطلب ضرورت سے زیادہ بڑا ہو گیا ہے، اور بجلی کے تار کو چھو رہا ہے، لہٰذا اسے 30 دن کے اندر اندر کاٹ لیں، ورنہ عماد کو پتا تھا ورنہ بھی کچھ نہ کچھ ہوگا، ورنہ وہ آ کر خود کاٹ لیں گے۔ تو آ جائیں۔ اسے یقین تو نہ آیا کہ یہ اتنا آسان ہوگا، اور $300 پر آور چارج کریں گے۔ $300 لا حول ولا قوت۔ جی، اب کیا کریں؟ یہ درخت کیسے کاٹا جاتا ہے؟ مجھے کیا پتا، وردہ نے شانے اچکائے۔ آخر انہیں تکلیف کیا ہے؟ ہمارا گھر، ہمارا درخت، ہمارا تار، ہماری بجلی اور ہماری سیفٹی پر نہ جی۔ آپ خود ہی تو کہتے ہیں سب لا اور سختیاں ہماری ہی سیفٹی کے لیے ہیں، اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اس نے عماد کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کی۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا، مگر یہ مسئلہ اگلے دن ہی حل ہو گیا، جب عماد کو اپنا پڑوسی پیٹر اپنے گھر کے باہر لان صاف کرتا نظر آیا۔ ہیلو ہائی کے بعد اس نے اپنا مسئلہ بیان کیا تو اس نے لپک جھپک اپنے گیراج سے سیڑھی اور الیکٹرک سا آری نکال کر عماد کے حوالے کیا، مگر اس کی شکل دیکھ کر پیٹر کو اندازہ ہو گیا کہ اس سے کچھ نہیں ہونے والا، سو اس نے خود ہی سیڑھی لگائی اور 10 منٹ میں تمام بڑی شاخیں کاٹ کر پرے پھینکی۔ عماد دل سے اس کا ممنون ہوا اور اسے اپنے گھر کافی کی دعوت دی، جسے اس نے فوراً قبول کر لیا۔ پیٹر کی عمر 55 سال تھی، مگر 35 سے اوپر کا نہیں لگتا تھا۔ کافی پیتے ہوئے وردہ نے بھی اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ بتا رہا تھا کہ 70 کی دہائی میں وہ پاکستان گیا تھا۔ کچھ شہروں اور جگہوں کے نام اسے ابھی بھی یاد تھے۔ وہ وہاں کے لوگوں کی خوش اخلاقی اور مہمان نوازی کی تعریف کر رہا تھا، اور ان دونوں کو بہت اچھا لگ رہا تھا کہ کسی کے منہ سے تو پاکستان کے متعلق کوئی اچھی بات سنی۔ عماد نے اپنی مہمان نوازی کا ثبوت دیتے ہوئے ویکینڈ پر اسے کھانے پر بلا لیا۔ اس نے خوشی سے قبول کر لیا۔ ارد گرد رہنے والے لوگوں سے اچھی سلام دعا رکھنی چاہیے، وقت پڑنے پر کام ہی آتے ہیں۔ عماد کے کہنے کی وردہ نے تائید کی۔ اسے تو بس یہی خوشی تھی کہ درخت کا مسئلہ آسانی سے حل ہو گیا۔ عماد کو جاب شروع کیے ہوئے 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ اس دن بھی وہ جاب پر تھا۔ وردہ سو رہی تھی جب سعید صاحب کا فون آیا۔ ہمیشہ تو رات کو ہی فون پر بات ہوتی تھی، صبح صبح تو کسی کا فون نہیں آتا تھا۔ خیر ہو، وردہ نے جلدی سے فون اٹھایا۔ نماز پڑھ کر واک کر رہا تھا، سوچا بچوں سے گپ شپ لگا لوں۔
अभी तक सो रहे हो? वहाँ तो 9 बज रहे होंगे। अमाद ने यूनिवर्सिटी नहीं जाना? अमाद तो जॉब पर हैं। कह तो दिया, फिर जुबान दांतों तले दबा ली, मगर तीर कमान से निकल चुका था। वो नौफिल सो रहा है तो मेरी भी आंख लग गई। वो आगे भी कुछ कह रही थी, सबका हाल अहवाल पूछ रही थी, मगर सईद साहब की सुई तो जॉब पर अटक गई। इसे भी याद ही नहीं रहा कि अमाद ने नहीं बताया हुआ तो वो भी ना बताए। कब तक वापस आएगा? वैसे 9 बजे के बाद आ जाते हैं, मगर आज इनकी क्लास है, इसलिए वहाँ से सीधा यूनिवर्सिटी चले जाएंगे, वर्दा ने कहा और अमाद की वापसी का टाइम बताया। सईद साहब ने इस मौजू पर बहू से ज़्यादा बात करना मुनासिब नहीं समझा और कुछ देर इधर उधर की बातों के बाद फ़ोन बंद कर दिया। शाम को इधर अमाद ने घर में कदम रखा, इधर फ़ोन की घंटी बज उठी। सईद साहब शायद घड़ी के सामने ही बैठे थे। इसे अमाद को कुछ बताने का मौका भी नहीं मिला। मैं मर गया हूँ पुत्र जी, उन्होंने छूटते ही कहा। कैसी बातें कर रहे हैं, मरे आपके दुश्मन? अमाद की समझ में कुछ ना आया। सुना है बड़ी जॉबे शॉबे कर रहे हो। इसे सारी बात समझ में आ गई। पैसों की ज़रूरत है तो मुझे बताओ, पहले कभी कोई कमी होने दी? बताओ ज़रा। आपने कभी कोई कमी नहीं होने दी। मैंने कभी शिकायत की? वो वजाहतें देने लगा। और मैं कोई बाकायदा जॉब वगैरह तो नहीं कर रहा हूँ, बस कुछ घंटे लगा लेता हूँ तो अच्छे खासे पैसे। कितने पैसे बताओ, कितने? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। और मुझे पता है क्या जॉब कर रही हो। वर्दा बेटी भी क्या कहती होगी। इसके माँ बाप को तो नहीं बता दिया कि तुम फैक्ट्रियों में जॉब कर रही हो, वो भी क्या कहते होंगे। कहाँ बेटी दे दी। इन्हें फ़ौरन अपने संधियों की फ़िक्र सताने लगती थी। अब ऐसी भी क्या बात हो गई अब्बू, सब यहाँ आकर पढ़ते भी हैं और काम भी करते हैं, तभी गुजारा होता है। इसने इन्हें समझाने की कोशिश की, करते होंगे सब काम, पर तू नहीं करेगा। मैंने कह दिया है, हमारे ख़ानदान में दूर दूर तक किसी ने इतनी तालीम हासिल की है। तुमने ख़ानदान का नाम रोशन किया है, हमें तुम पर फ़ख्र है। मैं कोई दूसरों से मुख्तलिफ हूँ? हाँ तू मुख्तलिफ है, तू मेरा पुत्र है। आप समझने की कोशिश करें, इसमें कोई हर्ज नहीं। सच सच बता क्या बात है। कहीं तेरे निकम्मे भाइयों ने तो कुछ नहीं कहा? इन्हें जैसे एकदम ख्याल आया मैं ज़रा सुस्त पड़ गया हूँ, तो वो अपने आप को मुख्तार कुल तो नहीं समझने लगे? नहीं, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। इसने ढीलेपन से कहा, मुझे खुद ही एहसास है कि ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए। बोझ था पुत्र, ना होवे ते। सारी ज़िंदगी अयाशियाँ करके एहसास नहीं हुआ तो अब एकदम क्यों हो गया है? मैं समझता हूँ सब। आने दो आज इन गधों को घर में, खबर लेता हूँ अच्छी तरह। अभी ज़िंदा हूँ मैं, खुद ही हर चीज़ के मालिक बन बैठे हैं। नहीं नहीं डैडी, आप इनसे प्लीज़ कुछ ना कहें, मैं आज ही जॉब छोड़ देता हूँ। अमाद घबरा गया। वो नहीं चाहता था भाइयों के दिलों में कोई मैल आए। चल कुछ नहीं कहता इनको, पर मैं रोज़ सुबह फ़ोन करके पता करूँगा, मेरे साथ चालाकी ना करना। जी अच्छा, इसने बस यही कहा। अम्मी से बात कराएं। हाँ ये लो, वो भी उतावली हो रही है। फिर अम्मी ने भी क्लास ली और साथ ही खबर सुनाई कि सनिया के लिए एक दो बहुत अच्छे प्रपोज़ल आए हुए हैं, जल्दी कुछ फ़ाइनल करना चाहते हैं। इसकी राय ली तो इसने जैसे आपकी मर्ज़ी कह दिया। वो इतनी दूर से कोई राय दे भी क्या सकता था। इतनी बड़ी हो गई सनिया। फ़ोन बंद करने के बाद इसने वर्दा से कहा, और क्या, वक्त का पता चलता है। अपने नौफिल को ही देख लें, कितना सा था जब यहाँ आया था और अब माशाल्लाह। इसने इधर से उधर दौड़ते हुए नौफिल पर प्यार भरी नज़र डाली। डैडी को मेरी जॉब का कैसे पता चला? सुबह इनका फ़ोन आया था, वो तफसील बताने लगी। अब आप जॉब छोड़ देंगे? क्या करूं, अच्छे भले 4 पैसे आ जाते हैं, बंदा हाथ ज़रा खुला रख लेता है। अब तो वाकई मुझे मांगते हुए शर्म आती है। अभी तो जॉब और यूनिवर्सिटी की कुछ रूटीन बनी थी, लेकिन आप क्या कर सकते हैं। हाँ ये तो है, और इसे जॉब छोड़ना ही पड़ी कि रोज़ सुबह सुबह सईद साहब का फ़ोन आ जाता। उन्होंने बताया कि सनिया की बात पक्की हो गई है और जल्दी शादी का इरादा है। अमाद का इरादा तो एक दफ़ा ही पढ़ाई मुकम्मल करके जाने का था, मगर सनिया के ससुराल वाले ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते थे और इकलौती बहन की शादी भी मिस नहीं की जा सकती थी। इसने अपनी छुट्टियों की तफसील बता दी कि वो कब आ सकता है और इसी के मुताबिक शादी की डेट रख दी गई। वर्दा की तो खुशी का ठिकाना नहीं था, एक एक दिन गिन कर गुजारने लगी। इधर उधर से कटौतियाँ करके कुछ पैसा जमा कर रखे थे, इनसे थोड़ी बहुत सबके लिए शॉपिंग भी कर ली। ये बचतें करनी भी इसने यहाँ आकर सीखी थी। जब सब ख़वातीन इकट्ठी होती तो अक्सर अपने तजुर्बात शेयर करती कि किस तरह मियाँ की नज़र बचाकर जमा किए हुए पैसे ऐसे मौके पर काम आते हैं। कुछ ने तो पाकिस्तान के ट्रिप के लिए कमेटियाँ भी डाल रखी थीं। खुदा खुदा करके रवानगी का दिन आया। जिस दिन इन्होंने जाना था, इसके 2 दिन बाद शुएब की बीवी ने पाकिस्तान से आना था, तो इन्होंने घर की चाबी इसके हवाले की कि हमारे आने तक आराम से यहीं रहो, बाद में घर ढूंढते रहना। इस तरह इनके घर की भी हिफाजत हो जाती
اور شعیب بھی تسلی سے گھر ڈھونڈ لیتا۔ ایئرپورٹ پر وردہ کی ممی پاپا حماد، زیاد اور ثانیہ لینے آئے تھے۔ امی ابو نہیں آئے۔ طبیعت تو ٹھیک ہے دونوں کی۔ سب سے ملنے کے بعد حماد نے پوچھا، ہاں بالکل ٹھیک ہے، وہ تو بے چین تھے، ہم نے ہی کہا کہ تھوڑی دیر کی تو بات ہے۔ حماد خود بھی بے چین تھا ان سے ملنے کے لیے، اگرچہ مشکل سال ہی ہوا تھا مگر لگ رہا تھا صدیاں بیت گئی ہیں انہیں دیکھے ہوئے۔ گھر پہنچے تو سعید صاحب اور آصفہ دروازے میں ہی کھڑے تھے۔ بہو بیٹے دونوں کو خوب پیار کیا۔ سب سے زیادہ وی آئی پی تو نوفل تھا۔ ایک گوشت سے دوسری باری ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ اتنی ساری نئی شکلیں دیکھ کر بھوکلا گیا۔ وردہ کے ممی پاپا کو انہوں نے کھانے پر روک لیا۔ آج میں نے ساری چیزیں عماد کی پسند کی بنائی ہیں۔ اماں بھی آتے جاتے عماد کو خوب پیار کر رہی تھیں۔ گاجر کا حلوہ، اس نے اشتیاق سے کہا۔ ہاں وہ میں بھول سکتی ہوں، کچن ابھی تک انہوں نے ہی سنبھالا ہوا تھا، البتہ اوپر کے کاموں کے لیے ایک ماں بیٹی آتی تھی۔ صبح سے شام تک وہ ادھر ہی رہتی، ابھی بھی وہ ادھر ہی تھیں۔ 12-13 سال کی وہ لڑکی جسے سب نگی کہہ کر بلا رہے تھے، کافی پھرتیلی تھی۔ جو کام بھی کہا جاتا بھاگ بھاگ کر کرتی اور پھر آ کر وردہ کے پاس بیٹھ جاتی۔ نوفل کو بھی اٹھا کر سارا گھر اور لان گھما لائی، وہ بھی سب سے پہلے اسی سے مانوس ہوا۔ کھانے کے بعد وردہ نے سب کو ان کے گفٹ دیے۔ سبھی بار بار انہیں آرام کے لیے کہتے، لیکن کوئی اٹھنے کو بھی تیار نہ ہوتا۔ دونوں بھائیوں کے بچے بھی کافی پرجوش تھے۔ وردہ کے ممی پاپا بھی کافی دیر سے گئے۔ رات گئے وہ اپنے کمرے میں آئے۔ وردہ نے اپنا کمرہ دیکھ کر سکون کا سانس لیا۔ وہاں ہمارا پورا گھر اس کمرے جتنا ہوگا، اب ایسا بھی نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ وہ جھاڑ جھنکار والا لان شامل نہ کرے نا، اس نے اپنے کنگ سائز بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہا۔ نوفل پہلے ہی سو چکا تھا، جس سے نگی کاٹ میں سلا گئی تھی۔ ہمیں کون سا وہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ عماد کو بھی اپنے گھر آ کر سب سے مل کر جو احساس ہوا، اسی کے تحت اس نے کہا۔ اگلے دن عزیز رشتہ دار ملنے آتے رہے۔ سارا دن اسی مصروفیت میں نکل گیا۔ تیسرے دن عماد دوستوں کے ساتھ نکل گیا اور وردہ ممی پاپا کی طرف آ گئی۔ ہفتہ وہاں رکی پھر واپس آ گئی کہ چند دنوں میں ہی ثانیہ کی شادی تھی۔ شادی کی شاپنگ اس نے ممی کے ساتھ جا کر لی تھی۔ باقی سب تیاریاں تو تقریباً مکمل تھیں۔ اس کے لیے فراغت ہی فراغت تھی، جو اسے بہت عجیب اور بہت اچھی بھی لگ رہی تھی۔ نوفل کی بھی پوری ذمہ داری نگی نے سنبھال لی تھی۔ وردہ نے اپنی الماری کی چھانٹی کی تو اپنے بے شمار کپڑے جوتے اس کو دے دیے۔ وہ اور بھی خوش ہو گئی، ہر وقت وردہ کے گرد منڈلاتی رہتی۔ ثانیہ مایوں بیٹھ چکی تھی۔ گاؤں اور دوسرے شہروں سے قریبی رشتہ دار آ چکے تھے۔ اگلے دن مہندی تھی۔ رات دیر تک گپے لڑانے کے بعد بزرگ ان سب کو بھی جلدی سونے کی تاکید کرتے ہوئے آرام کرنے جا چکے تھے۔ ینگ پارٹی ہال میں ہلا گلا کرنے میں مصروف تھی۔ عماد کے کزن اس سے پڑھائی اور وہاں کی زندگی کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ بھابھی آپ بھی کچھ کرتی ہیں یا گھر میں ہی ہوتی ہیں؟ کسی نے وردہ سے پوچھا۔ میں، ایک طویل لسٹ تھی اس کے پاس اپنے کچھ کرنے کی، مگر اس نے صرف اتنا کہا، میں گھر میں ہی ہوتی ہوں۔ آپ بور تو ہو جاتی ہوں گی؟ ہاں اگر ٹائم مل جائے بور ہونے کا۔ باجی وہاں آپ کے گھر کام والی کیسی ہے؟ نگی نے معصومیت سے پوچھا۔ شادی کی مصروفیت کی وجہ سے وہ ماں بیٹی ادھر ہی ٹھہری ہوئی تھیں ایسی۔ وردہ نے اپنی ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ مشکل تو ہوتی ہوگی، دیکھے تو آپ کے ہاتھوں کا کیا حال ہو رہا ہے۔ ثانیہ نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، کل میرے ساتھ پارلر چلنا، پیڈی کیور اور مینی کیور کے لیے۔ فیشل تو کروا لیا تھا، یہ بھی کروا لوں گی۔ باجی آپ سب کام خود کرتی ہیں؟ نگی کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ ہاں، وردہ نے جواب دیا۔ کوئی بھی نہیں آپ کے پاس؟ کوئی بھی؟ ہاں کوئی بھی نہیں۔ نوفل کو بھی خود ہی سنبھالتی ہیں؟ ظاہر ہے، تو باجی آپ مجھے ساتھ لے جائیں، میں آپ کو پلنگ پر بٹھا دوں گی۔ وردہ اور عماد نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ایک سرد آب بھری اور خاموشی کی زبان میں کہا، کاش۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔